के लिए तैयार हूँ। ब्रॉड आपकी है, फाइटर की ब्रॉड है, उससे आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसकी ब्रॉड है ये? फाइटर की। हाँ तो फाइटर की ब्रॉड के पास, उसके पास ऐन मुमकिन है कि उसके पास नहीं हो ना। 3 महीने की रिकॉर्डिंग जो है वो सबके पास होती है। इसलिए मैं तो आपको वाज़े ये कहूँगा कि देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हलफ दे दें, मैं सुन लेता हूँ। जी मैं हलफ देता हूँ कि आपने इसमें अबू बकर मीर की नहीं, बहन पे आप इल्जाम हलफ लगाया है। दें कि ये सियाको सबाक के साथ मुकम्मल ऑडियो है, ऑडियो है। मैं हलफ देता हूँ कि आपने अबू बकर मीर की बहन के ये ऊपर झूठ बात बोल की रहे है। हैं आप। फिर वही बात है, आपको हलफ मांगा जा रहा है चने का, आप जवाब दे रहे हैं गंदम के साथ। ऐसे नहीं अच्छा होता आप ना। हलफ दे दें कि आपने अबू ये बकर अहले मीर की यहूद का बहन के ऊपर तरीक है, बात नहीं कुरान की। करीम ने इसको नापसंद फरमाया है। इसको जुबान का भाई उलटना पलटना आपका कहा कुरान से जाता है। कोई तलक नहीं है। कुरान ने तो ये भी कहा है कि क्यों? अगर कुरान किसी के आपके बारे अब्बा में की बात जागीर है? सुने कुरान आप, पाक पूरे यूनिवर्स के अगर लिए कोई है। बात आपके कुरान पास करीम आए तो कुरान आप मुझे पाक की देखें, तालीम ये है वैसा कि आप मुझे उसके ऊपर बताइए कि आपने कुरान इस तरह करीम से की बगैर मिल्कियत अल्लाह ताला ने किसी तस्दीक को किए मखसूस बात नहीं करार करनी। दी है। तो वैसा आप मुझे बताइए कि क्या किसी कोई बाप की जागीर खुदा ताला ने कुरान करीम करार दी है? अच्छा बताइए मुझे। आपने इस बात की नहीं, तस्दीक पूरी की थी? दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये। तो फिर ये किस 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 हक से ये कह सकते हैं कि आपका कुरान करीम से कोई इस ताल्लुक हक से नहीं है? कह सकता हूं कि मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि अब कुरान वही है जो मैं पेश करूंगा, इसके अलावा कोई कुरान नहीं है। हाँ, कुरान करीम को पेश करने से मुराद कुरान करीम की तफसीर और उसके मानी है। कुरान करीम अपने अल्फाज के तौर पर नहीं कहे उन्होंने। आप क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों आप लोगों का झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होता? मतलब देखिए ना, क्यों अब आप लोगों का क्यों आप लोगों का खातमुल सिवाय नबिय्यीन इन से, दजल की बातों के अलावा आप मैं लोगों आपको का दजल ईमान दिखा रहा हूँ, क्यों दजल इतना दजल दिखाता हूँ। कमज़ोर और मिर्जा मजहूल साहब ने है खातमुल कि नबिय्यीन आप से इसके सुनिए, खत्म मुझे नबूवत भी बताइए, की है और खातमुल नबिय्यीन से मुझे इजराय नबूवत सिर्फ भी की इतना है। बताइए कि ये क्यों कुरान के आप अंदर लोग तजाद इतने पैदा किया है मिर्जा मोहताज साहब ने। हैं कि आपको ये झूठ की बेसाखियां और दगे और फरेब और भाई मिर्जा इस साहब किस्म के की झूठ बातों के आपके बगैर सामने आप रख दूं सांस नहीं मैं। ले सकते। मिर्जा साहब ने खातमुल नबिय्यीन से खत्म नबूवत भी की है और इजराय नबूवत भी की है। मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम की जो हम तो वफात खत्म है नबूवत पर तुवफ़ी लफ्ज़ मुकम्मल से, ईमान लाते उन्होंने हैं। उनकी वफात भी साबित की है और उनकी हयात भी जिंदा हम आसमान की ओर खत्म उठाया जाना भी नबूवत साबित से किया है मुकम्मल कुरान तौर की पर आयत खत्म से। नबूवत पर ईमान लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक भाई है, कुरान की आयत से साबित किया मिर्जा साहब ने। तो फिर मैं वही अच्छा बात अच्छा, कहूँगा। हम एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी एक जी मिनट जी। इस कदर प्लीज तजादात प्लीज कुरान के ऊपर। अच्छा, अबू बकर भाई एक मिनट, अबू बकर भाई एक मिनट, अबू बकर भाई एक मिनट, यार मेरा $1 लाख इनसे दिलवाओ यार। किस चीज़ का $1 लाख? आप हलफ ये दो, मैं आपने बात अबू कर बकर लेता हूँ। मीर की बहन के ऊपर हलफ तो बात आप की हुई देते है। नहीं हो। हलफ तो यहाँ सबके सामने मैं हलफ कुरान दे रहा हूँ कि पाक के आपने अबू ऊपर बकर हलफ मीर की दो। बहन के बारे में नहीं, बात की है। आपने हलफ यार देना अच्छा एक है। मिनट ठहरे तो सही यार, यार एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने, एक मिनट रुक जाओ यार। अबू बकर भाई एक बंदा कह रहा है यार कि मैंने नहीं की आपकी यार बहन मैं के बारे ऑडियो में बात, चलाता तो हूँ। यार अच्छा जबरदस्ती सुने, आपने क्या ऑडियो नहीं सुने, है? ऑडियो सुने। बंद करें, हाँ बंद अब करें, देखें, ऑडियो अच्छा सुने। सुनाइए अभी ये ऑडियो कह सुनाइए। रहा था कि मैंने ऑडियो लगानी नहीं है जब तक खुला बात ना हो, और अब ये अपने ठीक है। और इसका जो मरकज से आया था कि इसका ये करें वो करवाएं ऐसे कर दें, वो मेरे पास आया था। ठीक है। बाद में पता लगा कि इनके घर के 3 घर छोड़ के इनका एक बड़ा अहले हदीस आलम है, वो कोई 52-51 साल का था। इसकी बहन की वो टोटल थी उसको 21 से 22 साल। ये उससे शादी करना चाहते थे। उसने रिश्ता मांगा था अपनी दूसरी या तीसरी शादी के लिए इसके बाप से, और वो उससे भागी हुई थी कि मैंने नहीं करना। अब सारी गल्ला मैंने बुरा दसी पैनी तेनों। उसके बाद उसने, इसकी बहन ने मुझे अबू बकर मीर का फोन नंबर दिया था कि ये मेरा भाई है, इसको आपने देखना है, अगर आप इससे मेरा कुछ कर सकते हैं तो। लेकिन बाद दे विच वो मामला फिर किसी और पासे जुड़ गया। पता लगा कि पिछों गेम सारी होर सी। बट ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ जी इसमें अबू बकर मीर का भी नाम आया, बहन का भी नाम आया, और इन्होंने कहा कि वो पूरी स्टोरी इनको पता है, इनको बाद में पता चली है पूरी स्टोरी। आप हलफन ये कह दें कि आपके एक मिनट एक पास मिनट, अच्छा एक इसका मिनट आगाज मौजूद है और आप चला नहीं रहे, और ये बात मुकम्मल लगा रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, दोबारा अबू बकर भाई दोबारा जरा इसको दोबारा लगाइएगा, दोबारा प्ले करें इसको। शुरू से लगाएं और मैं 1 मिनट पूरी इसकी थोड़ी बात लगाएं, वॉल्यूम इसका खोल के लगाता हूँ, 1 मिनट। पूरा जुमला लगाएं पीछे से। लगाया जरा। एक मिनट आप डॉक्टर साहब भाई, हाँ स्क्रीन बड़ी कर दे। करें बेचारे। सुनाया कि उत्थे 2 खवातीन बैठियां, उसने बैत कर की थी। नाम मेरा हॉस्टल में देखो पढ़ता है। कटी हुई बात है, शुरू से ही कटी हुई बात है, पूरी है ही नहीं है। से आया था कि नहीं है, ये इसका ये बदतहमती करें वो है। करवाएं ऐसे कर दें, वो मेरे पास आया था। ठीक है। बाद में पता लगा कि इनके घर के 3 घर छोड़ के इनका एक बड़ा अहले हदीस आलम है, वो कोई 52-51 साल का था। इसकी बहन की वो टोटल थी उसको 21 से 22 साल। ये उससे शादी करना चाहते थे। उसने रिश्ता मांगा था अपनी दूसरी या तीसरी शादी के लिए इसके बाप से,
اور وہ اس سے بھاگی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں کرنا. ساری گلا میں بروٹ سے میں نہیں کروں. اس کے بعد اس کی بہن نے مجھے ابو بکر میر کا فون نمبر دیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اگر آپ اس سے میرا کچھ کر سکتے ہیں تو. لیکن بعد وہ معاملہ پھر کسی اور پاس ٹر گیا, پتہ لگا کہ پچھوں گیم ساری اور سی. بٹ جی اویس بھائی, اس میں دو چیزیں, ایک تو ان کے پاس ابو بکر میر کا نمبر بھی ہے, دوسرا یہ کہ ان کو بعد میں پوری بات کا ان کو پتا چل گیا تھا. وہ پوری بات یہاں پہ بیان کر دیں, کیا بات کا پتا ان کو چلا تھا وہ بات یہاں پہ بیان کر دیں. تیسرا, انہوں نے ٹھیک ہے, اس میں خبر کی کیا تصدیق کی تھی, ان کے پاس اس کی کیا گارنٹی تھی کہ یہ ابو بکر میر کا نمبر ہے, اس کی بہن نے دیا ہے, اور اس طرح کیا, اس طرح اس طرح. یہ جی اب ساری آڈیو آپ کے سامنے ہے, اب آپ بیان کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اجازت دیں میں ان سے پوچھ لیتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا یہ جو ابو بکر میر صاحب ہیں وہ یہی والے ابو بکر میر صاحب کی بات ہو رہی ہے, کوئی اور ابو بکر میر ہے؟ پہلے تو ہاں, یہ اگر یہ ابو بکر میر صاحب آ کے اقرار کر لیں کہ یہ ہمارے ہی گھر کی بات ہو رہی ہے, ہمارے ہی گھر کے پاس ساتھ ہی قریب ہی ایک اہل حدیث عالم کا گھر تھا جنہوں نے ہماری بہن کا رشتہ مانگا تھا, تو میں پوری تفصیل بیان کر دوں گا. وہ آ کے اقرار کر لیں کہ یہ انہی کے گھر کا واقعہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آپ نے آغاز میں سنا ہے کہ آغاز میں بھی میرا جو جملہ ہے وہ کٹا ہوا ہے, اور انہوں نے بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے, جیسے کہ ان کا وتیرہ ہے, میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ حلف اٹھا لیں کہ آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ یہ مکمل میری گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ حلف نہیں اٹھائیں گے. یہ قرآن کریم کا آج حلف اٹھا لیں, میں اپنی کی ہوئی بات پر قائم ہوں. دوسرا طریق یہ بھی ہے کہ ابو بکر میر سے اقرار نہیں کروا لیں کہ یہ ابھی میرے ہی گھر کی بات ہے, میں تب بھی ہر بات بیان کرنے کے لیے قائم ہوں. یہاں پر دکھا دوں گا, میرے پاس اور بھی چیزیں نہیں, موجود ہیں اس بات حوالے ایسا سے. نہیں ہے. دیکھیں, رک جائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو آپ سے بات کی جا رہی ہے ابو بکر بھائی سے میر سے, تو بعد میں اقرار کروا تھا نا آپ نے. جو بات کی گئی ہے, چونکہ آپ نے تو بات یہ آن براڈ کی ہے, آن براڈ یہ جو بات ہوئی ہے, یہ آپ نے ابو بکر میر بھائی کے بارے میں بات کی ہے یا کسی اور کے بارے میں بات کی ہے؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کر دیں نا. بات تو آپ نے سٹارٹ تو آپ نے کی ہے, آپ یہ کلیئر کر اسی دیں کہ آپ کال نے پہ ان کے ہوں بارے میں آپ. کی ہے یا نہیں کی. ارے یار, جب میں نے بات کہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جس بندے کی بات ہے اس کا نام ابو بکر میر بتایا گیا تھا. اب مجھے علم نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں یا کیا ہیں. میں نے یہ اس آڈیو سے, جب یہ جو جہاں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں, اس سے پیچھے میں ڈسکلیمر دے چکا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہی انہوں نے آپ کاٹا کو پتہ ہوا نہیں ہے. کہ وہ یہ والے ابو بکر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں, میں نے واضح بتایا ہے کہ میرے پاس جب میں شروع میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں, ان لوگوں کے یہاں سے اس قسم کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں, اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ابو بکر میر آتے ہیں, مجھے علم نہیں ہے کہ یہ وہ ہیں یا کوئی اور ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسا ایک کیس تھا جنہوں نے اپنے بھائی کا نام اس وقت آج سے کچھ سال پہلے ابو بکر میر بتایا تھا, اور ان کی پھر نے نشانی بتائی کہ گھر کے پاس یہ تھا, معاملہ کیا تھا, کس قسم کی سچویشن چل رہی تھی. اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو یہ قرآن کریم پر حلف اٹھا لیں کہ ان کے پاس مکمل آڈیو موجود ہے, وہ چلائیں, پھر تو بات ٹھیک ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ یہ ابو بکر میر کو لے آئیں, وہ اقرار کر لے کہ واقعی میرے ہی گھر کی بات ہو رہی ہے, تو پھر میں بات کر لیتا ہوں. دو ہی حل ہیں, چلیے. نہیں کرنا, ساری گلا میں بروٹ سے میں نہیں کروں. اس کے بعد اس کی بہن نے اب یہ مجھے ابو دیکھیں کہ بکر ان میر کو کا ابو فون بکر نمبر دیا میر تھا کہ کی یہ میرا ہی بھائی ہے, عزت کا آپ نے پاس دیکھنا ہے, نہیں اگر ہے, یہ سے ان میرا کے کچھ کر بھائی سکتے ہیں ہیں جو تو. اپنے ہی آشیانے کو جلانے میں لیکن موجود بعد ہیں, بشمول اویس آپ کے جو اس چیز کی وہ اجازت معاملہ لے پھر رہے ہیں کچھ کہ اور بار پاس بار آپ کی براڈ پر یہ حرکت کی جائے. بہت اچھے, کیری نہیں آن. ڈاکٹر اچھا صاحب, یار, آپ اب عزتیں اچھال رہے ہیں لوگوں کی. ایک منٹ رکیے گا, ایک منٹ. آپ ڈاکٹر صاحب عزتیں اچھال رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ باتیں آگے آن براڈ کہہ رہے ہیں, اس کے آپ کہہ رہے ہیں آگے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں باشمول ہوں. یار میں نے آپ کو کہی خود یا اپنے نہ آپ پہ کہی, اپنے چلیں گریبان میں میں نے جھانکنا کہی یا چاہیے. نہ کہی, لیکن آپ دا اپنی تھنگ از براڈ پر دیٹ, یہ حرکت آپ کرنے دیکھیں کی ڈاکٹر اجازت, میں صاحب, کہتا ہوں کیا کہنے آپ میری جیسے تو دوست آپ ہونے اپنی چاہیے ابو بروڈوں پہ بکر بیٹھ میر کے کے. لوگوں اور کی ماؤں بہنوں کی عزتیں ابو اچھالتے ہیں ڈاکٹر بکر, صاحب, تو اس وقت وہ آپ تو کو میرے کوئی خیال پاس نہیں آتا. چیز موجود ہے بھائی. اچھا, آپ اس کو وقت تو آپ کو یہ کوئی بھی خیال نہیں یاد آتا. نہیں ہے. ارے بھائی, جس وقت یہ بات چل رہی تھی اس وقت خیال نہیں آ رہا تھا جب ابو بکر میر یہاں پہ گالیاں نکال رہا تھا آ کر ہمیں؟ ہاں, اگر اس کے جواب میں آپ کو کیا کسی کو گالیاں اگر نکال ہم رہا نے تھا؟ احتیاط نہیں, سے کیا بات گالیاں کی, وہ نکال رہے بڑی تھے آپ کو؟ احتیاط سے بات ہوئی ہے کیا. نہیں, ابو کیا بکر گالیاں میر نکالی نے انہوں نے؟ آپ ابو کو بکر نے آپ کو گالیاں کیا گالیاں دی, نکالی؟ بھائی یہ میں پیش کہتا ہوں کریں. ابو بکر میر کے آپ سے اچھے دوست دنیا میں ہونے نہیں چاہیے. میں ابو کہتا بکر ہوں میر کمال نے ہے, آپ کو اس گالیاں دی, آڈیو یہ کو یہاں پہ روزانہ چلایا کریں. اس کا ثبوت دے دیکھو دیں جی, کہ ابو بکر میر نے راہ آپ کو نجات گالیاں صاحب میری بات سنیں, 30 صاحب, آپ روزانہ اس کو لگائیں, مجھے بڑی خوشی ہے. آپ اپنے ہی بھائی کے گھر کی بات اچھالیں, 100 بسم اللہ, میں کہتا ہوں روزانہ چلائیں. ویل ڈن. میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں. آپ کو ابھی بھی چیلنج ہے, آپ قرآن پاک پر حلف دے دیں یا ابو بکر میر سے اقرار کروا دیں. ویسے وہ اقرار کریں نہ کریں, آپ لوگوں نے تو ایک کمال کر ہی خود دیا. ابو بکر آپ میر ہی اور بات چلائیں, کر رہا ہوں, اور میں چلائیے, قرآن میں کہتا ہوں پاک پہ حلف چلائیے اس دیتا ہوں ویڈیو کہ آپ نے آڈیو ابو کو, بکر میر بار کے بارے میں بار بات کی ہے. چلائیے, اس کو سگنیچر بنائی. بالکل بکواس کر رہے ہیں آپ.
اچھا ڈاکٹر आपने صاحب میری हलफ بات नहीं सुने दिया कि आपने डॉक्टर इस साहब चार को डॉक्टर सवा साहब के डॉक्टर साथ साहब ठहरे मुकम्मल चलाई। डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरे डॉक्टर साहब बात मैं झूठ सुनिए कहता हूँ बात जी है बात यार, ये उसके वाली ऊपर है झूठ अल्लाह बात की है। लानत अबू हो, अबू उसके अबू ऊपर बकर मीर अल्लाह भाई की एक सेकंड लानत हो जो झूठ बोलता हो कि अबू आपने इस बकर मीर ऑडियो में भाई अबू एक बकर सेकंड मीर की अबू बकर बात मीर की है, भाई अगर ना की हो तो अल्लाह की लानत हो आपके ऊपर। हाँ अच्छा हाँ अबू हाँ, अबू बकर मीर भाई एक ठीक है। सेकंड डॉक्टर साहब पहली बात तो ये हलफ वाली नहीं है कि देंगे आपको बेचारे। शर्म नहीं आई ये अबू कि बकर मीर कोई भी खुद बात बंदा कर रहे हैं। ये ना करे डॉक्टर डॉक्टर साहब एक साहब, सेकंड ठहरे ये ना शर्म करे। शर्म जैसे कैसे आप आएगी कह डॉक्टर रहे हैं साहब कि को अबू शर्म बकर कैसे मीर आएगी? डॉक्टर खुद साहब कोई को है, शर्म इससे उस तो मैं बात कहता नहीं हूँ है कि कमाल है। उन्होंने किसी अपने की ही बहन घर बेटी के की किसी बात को शर्म आशियाने नहीं को आएगी। आग लगाने वाले इससे इम्पॉसिबल है। बदतर कोई दुनिया में हो नहीं सकते। बेटा डॉक्टर लगाओ, साहब अपने घर की आपको ऑडियो लगाओ शर्म ना, हया रोजाना चाहिए दिन में ये ये चार ना आपकी दफा करे लगा जमात के की ये ना सुनाना तालीम करे सुबह है शाम शाम। भाई डॉक्टर साहब के साथ ऐसे ना करे। ठंड वो बड़ी। असल में सलीम मीर का भाई है और ये उनकी बाजी के बारे में बात हो रही है। ये किसी अबू बकर दूसरे के बारे में, सलीम मीर का जो भाई है ना अबू बकर मीर, ये उन दोनों की मुश्तरका बाजी के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर साहब ठीक है आप जी। हाँ नहीं, ये इस ऑडियो में बिलाल भाई बात भी कर रहे हैं कि बाद में ये बात सारी खुल गई थी और मुझे पता चल गई थी, बाद में बात कुछ और निकली। इन्होंने कहा हुआ है इसमें कि बात कुछ और निकली। अब वो बात नहीं बयान कर रहे, वो बात शायद यही होगी कि वो मीर सलीम का भाई है अबू बकर मीर, क्योंकि वो भी मीर है ना। अबू बकर मीर मीर सलीम का भाई है और उसकी बहन की ये बात हो रही थी। अरे जब छोड़े इनको ये यार, पता हमने चला कि नहीं एक नहीं मिनट जी, एक छोड़े मिनट एक मिनट, जब इनको ये पता छोड़े चला ना कि ये मीर सलीम के भाई की बात हो रही है तो इन्होंने वहां से फिर रुजू कर लिया, भाग गए, क्योंकि इनको पता चल गया ना कि ये अबू बकर मीर जो खत्म हुआ नहीं है वो इसकी बात इसलिए है। क्योंकि उसने कहा कि आपका अबू बकर मीर है ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा था, ये किसी और अबू बकर, तो वो सलीम मीर का भाई होगा या लतीफ मीर का भाई, कोई बेटा भांजा भतीजा होगा, उनकी बाजी के बारे में बात हो रही होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया में और भी नामों के लोग होते हैं। मैं मेरी बात सुने, कुछ लोगों का ना, मेरी बात सुने बिलाल भाई, मेरी बात सुने, कुछ लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब की वजह से। देखिए अगर वो अमल उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं है। वो अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं कि वो किस ज़र्फ के मालिक हैं। इनके ज़र्फ पहले भी देख चुका हूँ, इनका ज़र्फ ऑलरेडी देख चुका हूँ, जितनी भी ये बात करते हैं। तो आप मेरा ख्याल है छोड़ें यार, वो इस काबिल इतनी अहमियत के हामिल नहीं है कि उनका हम इतना तज़किरा करें। आई थिंक सो दिस इज़ मोर देन ओवर। वो एक जब शुरुआत में आए थे उन्होंने एक अपनी, मुझे लगा कुछ और थे, लेकिन बहरहाल उनका, मैं तो इनकी खलाकियात देख के मैं तो अस्तगफिरुल्लाह ही कहा जा सकता कि यार अगर ये खलाकियात है इनके, यार तौबा फेक यार। बंदा है ये फेक बंदा है। अभी हल्का हल्का आस्ता आस्ता बोल के ठहराव पैदा करके अपने आप को पता नहीं क्या शो करना है, कख भी नहीं है ये बंदा। अब करें बात में सुन लो एवं बस। ठीक है अबू बकर भाई मेरी बात सुनो, छोड़ो अबू बकर भाई, आप मेरी बात सुनो। ये ना आप मेरी कुछ चीज़ें जब देखें, ऐसे कोई अगर कोई गंद बोलेगा ना, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप अपने ज़हन में याद रखो, गंदा आदमी गंदा होता है। अगर उसने गंद बोला है, हमने आगे से गंद नहीं बोलना, ठीक है। और उसने अगर गंद बोल दिया तो कोई बात नहीं, फ़र्क उसे क्या पड़ता है। जिसकी अपने को घर में कोई नहीं सुनता तो उसकी क्या क्या बात करनी है किसी ने, छोड़ें। यार अपना अवैस भाई, हमें तो इन बातों का कोई मसला ही नहीं है यार। आमिर नज़ीर भाई हैं, उनकी वालदा हैं, 95 ईयर एज है उनकी तस्वीर वहाँ पे इन्होंने टांगी हुई है, वो नासिर भट्ट साहब ने। और उनके नीचे जो रियल कमेंट लिखा पिक्चर, हुआ है ना, वो अगर आप कमेंट रियल पढ़े तो पिक्चर, आपको, रियल पिक्चर। हाँ बिल्कुल रियल पिक्चर, और वो आप उनकी देख लें कि जो उन्होंने कमेंट भी नीचे लिखा हुआ है। हम तो सिर्फ हकीकत बता रहे हैं कि भाई ये है असल हकीकत मरज़इयों की। ये अच्छा जिस अबू तरह बकर इनके मीर भाई मिर्जा साहब ये करते वही थे वही डॉक्टर है, काम ये लोग करते हैं। ये वही डॉक्टर है जिसका आज से तकरीबन साल पहले स्कैंडल निकले थे कि कुछ अहमदी खवातीन ने इनके बारे में क्लेम किया। ये वही डॉक्टर तो नहीं है कहीं? मैं उस वक्त इनसे मेरी राब्ता नहीं था डॉक्टर साहब से। वही है ये वही है जिनका साल पहले स्कैंडल निकले थे कि कुछ लेडीज़ जो अहमदी खवातीन हैं जिन्होंने आके ब्रॉड्स के ऊपर आके डॉक्टर साहब के बारे में बताया भी था, ब्रॉडें भी लगाई थी उन खवातीन ने कि जी इन्होंने हमें हरासा किया और हमारे मैसेजेस और हमें शादियों के लिए ये कहते हैं। ये अच्छा, ये वही डॉक्टर साहब है। हाँ ये फ्रैंकफर्ट के पास रहते हैं जर्मनी में। जी वही है, वही ये डॉक्टर साहब हैं। फ्रैंकफर्ट के और पास रहते हैं। हमें अवैस भाई कोई इस बात का मसला नहीं है यार। हमारी माँ बहनों के ऊपर ये बात करते हैं या उनकी तस्वीर लगाते हैं या उनके बारे में इस तरह के गलीज कमेंट ये पास करते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये है इनकी हकीकत। ये जो आते हैं ना और आके बड़े ठंडी ठंडी सी गुफ्तगू करते हैं, वो जी देखें जी ऐसे है जी वैसे है जी ऐसे है जी, ये जो बात करते हैं इनके अंदर किस कदर गलाजत भरी हुई है वही अच्छा दिखाना अबू हमारा बकर मीर मकसद भाई, है। वो लतीफ़ मीर साहब नीचे आए हैं, उनसे पूछने कि डॉक्टर साहब ने उनके बारे में तो नहीं बात कर दी गई? वो यार आप लोग तो छोड़ दें, अगर उन्होंने बात कर दी अब हम भी वही हरकत करेंगे यार। जिसान क्या बच्चों की बात करें यार अब क्या छोड़ो करें, यार, मुझे बस यकीन ठीक है। करो डॉक्टर साहब बहुत बस गुस्सा है उसने डॉक्टर कह साहब दिया, के ये लिए। मेरी बात सुनो, माफ कर देने वाला जो होता है ना, माफ कर देने वाला,
اس کے درجات وہ اگر اس نے اب دیکھو وہ اپنا ظرف دکھایا انہوں نے اور ان سے اس لیے پوچھا تھا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی وہ اتنے آپ رہتے نہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی آپ کو کوئی گھر میں دوسری بار پوچھتا نہیں ہے تو ایسے بندے کو چھوڑو اس بندے تک رہنا چاہیے ہمیں کسی ان کے چکر میں ہم ان لوگوں کو بعد میں کہ جنہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے چھوڑیں وہ میر سلیم صاحب کی جو بات ہے میر سلیم صاحب کی بات کو بالکل الگ رکھیں میر سلیم صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے بات نہیں کرنی چاہیے باقی جو ہے یہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے گند بولا وہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر بات کریں ڈاکٹر صاحب کا اپنا گند ہے اندر کا وہ نکل کے باہر آ رہا ہے بس سیدھی بات ہے بہرحال میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ویسے ہی انہوں نے جیسے $1,00,000 کا انہوں نے انعام کا بھی یہاں پہ دعویٰ کیا نا آڈیو سننے سے پہلے اس نے دیکھا ہے زندگی میں $1,00,000 کا یار اس نے کبھی زندگی میں $1,00,000 دیکھا ہے بات تو سن لے نہیں اس نے $1,00,000 دیکھا ہے اسے بولو اگر اپنے باپ کا نا تو آئے پیسے نکالے کتنے پیسے ہیں اس کے پاس تو یار چھوڑیں یار وہ ٹکے کا بندہ نہیں ہے یار وہ جس کی آپ بات کر رہے ہو نہیں میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں جس طرح انہوں نے یہ چیلنج کیا نا اسی طرح کے چیلنج مرزا صاحب بھی کیا کرتے تھے اور انہوں نے ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ کے بارے میں یہ چیلنج کیا کہ وہ کبھی بھی قادیان میں پیش گوئیوں کی پڑتال کرنے نہیں آئیں گے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ فی ایک پیش گوئی کے اوپر وہ 100 روپیہ جو ہے نا وہ انعام بھی دیں گے اور ہوا ایسا کہ ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ قادیان پہنچ گئے اور جب وہاں پہ پہنچ گئے تو اس کے بعد کے جو حالات لکھے ہوئے ہیں نا وہ سیم وہی تھے جو ڈاکٹر صاحب کے تھے ابھی ڈاکٹر صاحب کے منہ سے جیسے جھاگ نکلنی شروع ہو گئی تھی نا مرزا صاحب کے منہ سے بھی جھاگ نکلنی شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو کہو کہ یہ لعنت لے کر یہاں قادیان سے نکل جائے یہ حالات ان کے بھی ہوئے تھے تو یہ مرزا صاحب سے یہ ان کی سنت جو ہے چل رہی ہے اور اب ہر مرزائی جو ہے وہ بالکل مرزا صاحب کی سنت کے اوپر ہی عمل کرتے ہوئے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں $1,00,000 جی $1,00,000 تو نے کبھی $1 کی بھی شکل نہیں دیکھی ہوگی جس طرح چندے دیتے ہو آپ تمہاری تو اپنی منتھلی جو سیونگ ہے وہ بھی میرے خیال میں $5 سے زیادہ نہیں ہوگی اتنے جو چندے آپ سے لیے جاتے ہیں $5 بھی تمہاری منتھلی سیونگ نہیں ہوگی بات کرتے ہو $1,00,000 کی تو یہی مرزا صاحب بھی کیا کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کہ جی ایک $100 فی میں پیش گوئی دوں گا اور جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے جی اس جیسے ڈاکٹر جیسے ٹلو میں نے نا جرمنی میں بھی پالے ہوئے ہیں امریکہ میں بھی پالے ہوئے ہیں یہ بچہ ہے چھوڑے اس کو ہم نے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی بہرحال ہم اپنی دوسری باتیں کرتے ہیں میچ انجوائے کرنا تھا الگ ہی ہم چکر میں لگ پڑ گئے چھوڑیں بہرحال لیکن بات یہ کہ ایک بندے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری جماعت کے لوگ غلط ہیں میری بات ہے جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں آپ مجھے پتہ اختلاف کریں گے میری بات سے یار جو اچھے لوگ ہیں نا وہ جماعت میں رہ بھی نہیں سکتے اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں صفیہ سسٹر ہیں یہیں پہ بروڈوں کے اوپر ہی گھوم رہی ہیں وہ بیچاری مطلب کہ سمجھ لیں کہ وہ در بدر بھٹک رہی ہیں وہ تو ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے اور جو اخلاق ان کے ساتھ بھی دکھائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے یار یہ ان کے گھر کی خواتین ہیں آپ کو میرے گھر کی خاتون کے اوپر اس نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ کو یہ مطلب غصہ بھی آ رہا ہے اور آپ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو یار چھوڑو اس کی یہی اوقات ہی اتنی ہے اور یار وہ اپنے گھر کی خواتین کو نہیں چھوڑتے ندا النصر کا کیس آپ کے سامنے ہے اس کے سگے والد نے اس کو نہیں چھوڑا یار تو یہ ان کے گھر کی خواتین کے اوپر بھی اسی طرح کے کرتے ہیں اب ڈاکٹر زکریا صاحب کے گھر میں خواتین سے کیا سلوک ہوتا ہے میں نہیں جانتا لیکن جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے جناب ان کے اپنے گھر کے اندر بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں ان کی اپنی خواتین محفوظ نہیں ہیں تو ہم اپنی خواتین کا رونا کیوں روئیں ہم تو کہتے ہیں کریں یہ ان کی اصلیت ان کی حقیقت سب کے سامنے آ رہی ہے اچھی بات ہے جی جی خاصی سکون سے بات کر رہے ہیں جی بھی بیچ میں آ کے جو ہے پنگا ڈال اب نیچے دیکھیں نا کمنٹ بھی آ رہے ہوں کہتے ہیں جی پاکستان میں گھر کے حالات کیوں نہیں دیکھتے یار پاکستان کے گھر کے حالات کا آپ کو کیا پتہ ہے آپ کو تو وہاں سے ٹھڈے مار کے نکال دیا گیا ہوا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتہ ہاں البتہ یہ ہے کہ پاکستان کی نفرت اور پاکستان کی دشمنی یہ کوٹ کر آپ کے دلوں میں بھری ہوئی ہے یہ بات حقیقت ہے یہ بات بالکل سچ ہے اتنی سی بات ہے یار ایف ایم خواجہ بھائی چھوڑو یار آپ نے ضرور جواب دینا یار ایف ایم خواجہ بھائی بھی جان بوجھ کے ایسے چھوڑے بس وہ آپ ایف ایم خواجہ بھائی میرے خیال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بندے کو کام کرنا چاہیے جو بندہ غلط ہے نا چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے اس کو غلط کہنا چاہیے وہ ان کی حرکت دیکھیں نا آپ کے وہ کیا کر کے گئے ہیں ان کی حرکتیں دیکھیں آپ ان کی حرکت ہے جسٹیفیکیشن والی
मतलब वो अपने आप के अंदर बहुत बड़े तीर मार खान बनते हैं। यकीन करें टके का बंदा नहीं है वो, एक टके का भी, एक टके का, अल्लाह की कसम खा कहते हैं एक टके का बंदा नहीं है वो। जिधर कहेंगे ना उधर पकड़ के छितर मार सकता हूँ मैं उसको। लेकिन अल्लाह से डरते हैं हम ये बात कहते हुए कि यार कि बंदा किसी से क्या, किसी के मुंह लगने क्यों, इतनी औकात है नहीं किसी के मुंह लगा जाए। बदतमीज आदमी, उसकी पहले भी बदतमीजी एक दो बार मैंने बर्दाश्त की है, मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा है, खैर है यार, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। बट एक दो बार पहले भी बदतमीजी की है तब भी उसको छोड़ा है, अच्छा अवैस मगर भाई, वो मैं ज्यादा ही सर पे चढ़ना चुना है। अवैस भाई मैं आपको हकीकतन ये बता रहा हूँ, हमने तो कभी यार इस तरह की बात की नहीं है और ना हम चाहते हैं कि इस तरह की बातें करें। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, ऑफिशियल रिपोर्ट पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो जराइम हो रहे हैं ना, ये ख़वातीन के हवाले से या चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से या मंशियात का जो कारोबार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा पंजाब में चन्योट में हो रहा है जी जनाब, चनाब नगर नाम लिखा हुआ है, चनाब नगर सबसे ज़्यादा ये केसेस, यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ या मंशियात का कारोबार, ये तीन चीज़ें मैं आपको पाकिस्तान ऑफिशियल रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ये उधर हो रही है जी चनाब नगर में जी। ये जी आपने अस्सलाम ऑफिशियल रिपोर्ट वालेकुम। आपने ये कहाँ से ले लिया? अस्सलाम वालेकुम मुजाहिदीन ये खतर। आपने रिपोर्ट कहाँ से ले लिया यार अबूबकर भाई? हाँ मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास महफूज है। अवैस भाई, कह रहे अवैस हैं भाई, बापू मुझे तुम्हें डांस देनी चाहिए पहले। आज तो मेरा दिल कर रहा है तेरा माथा भी चूम लूं ते, इसलिए कि आज आपने तो खड़ाक कर दिया यार। आप जो मोमबत्ती जो मैं कहता था ना वो आज से मैंने खारिज कर दिया। ठीक हाँ, है, ये अभी अभी चंद दिन पहले की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ना। ये चंद दिन पहले जो इनका वो क्या है, कौन सा वो जामिया है इनका, जिशान भाई क्या नाम है उसका, नुसरत जहाँ एकेडमी, वहाँ पे जो केस हुआ है वो इनका वो उस्मान में रबी है। 100+ बच्चों की उसके वीडियो बरामद हुई हैं, 100+, जो वो ये सेक्सुअल वीडियोस बनाता भी है उनके साथ, मतलब एन गैन भी उसने किया हुआ है। और ये इंटरनेशनल छोड़े ये यार, स्कैंडल है, मैंने भी सुन रही होती इंटरनेशनल। है, मट्टी डालो यार इन बातों के ऊपर यार, छोड़े बस। रहने दे, कोई और बातें करते हैं ये यार, इन बातों को कोई फायदा नहीं, कोई नहीं है। मट्टी डालो, जो कोई करेगा बुरा काम करेगा अल्लाह ताला खुद ही पूछ लेगा उससे यार। थिंगलंग डी ने आप क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ यार, आप कीचड़ में गट्टा मारेंगे तो फिटे आप पे ही पड़ेंगे, तो छड्डा हो रहे यार, इस तरह की गल्ला करोगे तो आप भी गंदे हो गए। यही कहा मैंने, यही अबूबकर भाई को मैंने कहा नहीं यार, वैसे बंदा लाइन जो है- हाफिज साहब आपका नाम तो मुझे अब ओरिजिनल नाम नहीं पता, चलें जो भी आपका पुराना नाम था वही नाम मैं लेता हूँ। तो आपने ये देख लिए इनके अहलाकियात जो हैं डॉक्टर ज़करिया साहब के, मेरे मुंह से आपने कोई ऐसी लफ्ज़ या ऐसा कोई बात सुनी है? नहीं, लेकिन उनके अहलाक मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं तो ज़्यादा लाइव के ऊपर या कॉल के ऊपर मैं आता ही नहीं, मैं नीचे बैठ के सुनने वालों में ज़्यादा टाइम पास करता हूँ, क्योंकि जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं यार, उस अंदाज में या उस माहौल में तो बात अब होती नहीं है। यहाँ पे तो अब सिर्फ गालम गलोच और इस तरह की बातें जो है चल रही हैं, और वो किस तरफ से चल रही हैं वो आपको भी पता है। मैं अभी आपको आज की मिसाल देता हूँ कि आज वो ताहिर साहब हैं, उन्होंने ये दावा किया हुआ है कि वो जनाब अहले सुन्नत में से निकले हैं और उन्होंने बैत की है और अब वो अहमदी हो चुके हैं। तो उनसे तय था इंटरव्यू उसका वलीद का, तो टाइम दिया हुआ था आज का, आज से कोई 15-20 दिन पहले इनका डिसाइड हुआ था आपस में, और वो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लाइव शेयर कर रहे हैं, उनसे मैसेजिंग हो रही है, व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता किया जा रहा है, और वो जनाब उस टच से मस नहीं हो रहे। और दूसरी साइड पे जाके देखा तो ताहिर साहब अपनी लाइव लगा के बैठे हुए हैं, और वहाँ पे मैं कॉल डाल के ऊपर गया हूँ, उनसे जाके मैंने पूछा है, मैंने कहा जनाब ताहिर साहब आपको टाइम दिया हुआ था तो आप आए नहीं वहाँ पे, वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने जनाब मेरे साथ इंतहाई बदतमीज़ी बद अहलाकी की, वो साथ में टवाना साहब भी बैठे हुए थे और मुझे उन्होंने नीचे भी उतारा, और उसकी थोड़ी देर के बाद राजा अताल मिनान साहब भी उसकी लाइव पे आ गए, और फिर वो आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। तो ये हालात है जनाब यहाँ पे जी। अबू बकर भाई, अमीर भाई अब लाल पीले हो रहे हैं, छोड़ दें। आपको पता है ज़्यादा मरज़ई तो मुसलमानों ਨੂੰ जफे हो ही नहीं सकता। इन्हों ਦੇ ਕੋਲੋਂ अच्छी गल है। अभी ओपन आई साहब कह रहे थे आप कीचड़ में
चीज मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा, तो भाई आपकी तो खुद टांगे जो है आधी से ज्यादा कीचड़ में है। ठीक है, इस कीचड़ को तो हम कह रहे हैं छोड़ो। ठीक है, डॉक्टर साहब की चलें हालत देख ली अच्छा आपने। जी जी डॉक्टर साहब को अच्छा हम लोग समझते थे कि मर जाइए चलो भाई, मौका दे दे राना साहब, ओपन आई को भी बोलने का मौका अ, दे दें, बोले। यार ओपन पता नहीं कितने गया है मैंने नहीं पता, लेकिन है कि मैं कहना चाह रहा सी कि क्या कहते हैं, ताहिर साहब की बात हो रही थी, तो पता नहीं मुझे नहीं समझ आती है आप ताहिर साहब का इंटरव्यू लेना ही क्यों चाह रहे थे। देखिए वो ताहिर साहब एक सादा से बंदे हैं, सादा से नहीं कहता, वो टिकटॉक पे आते हैं अपना टाइम पास करने, तो उनको आप इंटरव्यू मुझे नहीं समझ आई क्यों लेना था उनका, कोई ख़ास वजह थी उनका इंटरव्यू लेने की? ना तो वो स्कॉलर है, वो एक सिंपल से बंदे हैं, उनका इंटरव्यू लेके आप लोगों ने क्या करना था? वैसे ही समझ से बाहर है मुझे वलीद साहब। यार उन्होंने आगे से मुझे पता है क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा चल नस इथों, चल नस ताहिर दा इंटरव्यू लैन वास्ते ओनू फर्स्ट क्लास की टिकट कर लो ते ओनू प्राइवेट जहाज की टिकट कर लो। ये है जनाब। उन्होंने अपनी प्राइस ज़्यादा सेट कर लिया मेरा ख्याल है जहन में, तो चले वो हर एक की मर्जी होती है अपनी, ओवर प्राइस हुए हैं शायद। चले एनीवेज, लेकिन वो मेरा ख्याल है जस्ट इंजॉय करने आते हैं टिकटॉक पे, और उनको पता नहीं आप लोग क्यों इतना वो कर रहे हैं। जिस तरह हम सब आए हुए हैं, थोड़ा कुछ सब नहीं हुआ, थोड़े बहुत लोग तो ऐसे ही आए हुए हैं ना। नहीं वो तो कोई मसला नहीं, वो हम भी पहले से ही जानते हैं, लेकिन हमारा मकसद तो सिर्फ लोगों तक बात पहुंचाना है कि ये है हकीकत कि हमारे पास हैं ये जिशान साहब बैठे हुए हैं, या साकी साहब हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। बैठे हैं जनाब, ये बल्कि खुद अपनी ब्राड भी लगाते हैं, लाइव भी बैठे होते हैं। डॉक्टर जकरिया साहब को भी इन्होंने कई दफ़ा कहा कि आएँ जी आपके, बल्कि ये जिशान साहब की तो मेरे ख्याल में उनकी बात चलती भी रही है, तो ये तो बिल्कुल ओपनली बैठे हुए हैं कि जी आपने जी, जो भी हमारा सवाल तो पूछने हैं। मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, हमने तो डॉक्टर साहब को पूरी वजह बताई थी और कहा था डॉक्टर साहब जो हमारी वजह है आप अगर उसके ऊपर हमें कायल कर सकते हैं तो भाई गुड है, अच्छी बात है। उसके लिए फिर हमने मैंने और अवैस ने एक पूरी तैयारी भी की हुई थी, और उस पर राजा तालमनान साहब ने आना था और डॉक्टर साहब ने आना था, लेकिन वो जब आए हैं तो वही फिर आपने तो फर्स्ट क्लास की क्या, उन्होंने राजा तालमनान ने कहा कि आप मुझे बिजनेस की टिकट करवा के दें, तो फिर मैं आके तो गलती का ज़्यादा समझाऊंगा आप असल लोगों में थिंक लाइक मिलेनियर भाई मसला ये है, मैं बताता हूँ। देखें हम सब देखें हमारा अकायद का डिफरेंस है, मुख्तलिफ ब्रॉड यहाँ पे लगती हैं। मिर्ज़ा साहब को बुरा भला भी कहा जाता है। मैं अपनी ब्रॉड पर ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त आए ना, तो मैंने कहता हूँ यार कि मिर्ज़ा साहब की ज़ातियात के ऊपर कोई बंदा बात ना करे, ठीक है। अकायद के ऊपर बात करनी है तो आप कर लें, जितने भी मैंने अपने दोस्तों की सबकी दुश्मनी मोल ली कि नहीं यार कि हमने अकायद पर ही मैंने बात करनी है, मैंने ज़ातियात के ऊपर बात नहीं करनी। भाई वो सही हैं, वो जो भी हैं, गलत हैं, जो भी है, हम उन्हें गलत समझते हैं, वो लोग उन्हें सच्चा समझते हैं, तो किसी के तो वो काबिर हैं ना, तो जिनके हैं भाई उनके लिए वो रिस्पेक्टफुल हैं, इसलिए हमें नहीं ये ज़ेब देता कि हम तौहीन करें। मैं इस वजह से मैंने जो है वो नफरतें भी मोल ली हैं। अब एक शख्स देखें कि एक शख्स आता है, वो यहाँ पर आके बैठ के वो बनता है मैं बहुत मोतबर हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा फन्ने खान हूँ, और टके की वैल्यू नहीं उसकी, एक टके की, वल्लाही उसकी एक टके की वैल्यू नहीं है, और बनता वो बहुत मोतबर है, और वो आगे मतलब माओ बहनों की बातें करे, ऊपर से आगे वो अल्फाजों के साथ खेले, यार उसको पता ही नहीं है, उसको बेच के खा जाए। वो भाई तुझे जर्मनी में आगे छितर मार जाऊं मैं, अल्लाह की कसम में आगे जर्मनी में छितर मार दूं तुम्हें मैं क्या कहूँ अब। लेकिन बात पता है फिर क्या है कि यार वो बात है कि यार हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम रिस्पेक्टफुल है तो भाई आप भी रिस्पेक्ट, आप ओवर क्लेवर हो गए ना बने ज्यादा, ठीक है, उतने रहे जितनी आपकी औकात है उतने रहे आप। तो यार ये थिंक लाइक यार इसमें वो चलो वो भी चला गया, तो ये यार ये बहुत बुरी, बेसिकली ये बहुत बुरी चीज है। बात असल में प्रॉब्लम बताऊँ क्या प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले दिन से ना इस बात पे गौर फिक्र किया है कि जमात अहमदिया को हर वक्त प्रोटोकॉल चाहिए होता, ठीक है। शायद बचपन से लेके जवानी तक उनके माइंड में ये चीज़ बैठा दी जाती है भाई आप ही मजलूम हैं और आप ही सच्चे लोग, तो ब्रॉड्स के ऊपर भी यही होता, ठीक है। जितना प्रोटोकॉल अवैस उनको देता है, मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे ब्रॉड्स के ऊपर कोई भी तरह प्रोटोकॉल नहीं देता। हम तो एक सेकंड में हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। कोशिश हम लोग करते हैं कि हम थोड़ा सा रहें उस तरह, लेकिन जो इन लोगों की हरकतें हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी करके गए हैं, ठीक है ना, तो ये अवैस की हिम्मत है कि इसने अभी भी अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रख रहा है। लेकिन अगर ये डॉक्टर साहब मेरे सामने इन्होंने हरकत की होती ना, तो मैं डॉक्टर साहब को फ्रैंकफर्ट से उस घर से बाहर निकाल के इनके साथ वो करता जो डॉक्टर साहब को इल्म भी नहीं होता इस बात का, ठीक है। तो इस वजह से इन जमात अहमदिया के लोगों को ये चाहिए कि अपना जो सा माइंड है उसको थोड़ा सा आसमान से ज़मीन के ऊपर लेके आएँ। आप हमारी नज़र में ज़ीरो हैं, ये जमात अहमदिया को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारी नज़र में अपनी वैल्यू बनानी है तो भाई फिर वैल्यू के लिए वो रास्ता भी अपनाएं। आप इस तरह हमारी नज़र से वैल्यू नहीं बना, आगे ज़ीरो है भाई, माइनस में चले जाएंगे, सादा और सिंपल सी बात है,
تو اس وقت جماعت احمدیہ کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ وہ نہ بنی اسرائیل نہ سمجھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، جن کے لیے ایمان اور سلواز آتا تھا، آپ لوگ اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کرسچن کی طرف دے کے تھوکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں نے وہ بنی اسرائیل جیسے آپ لوگ ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ دنیا آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس جماعت احمدیہ کو تھوڑی سی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ کیا صاحب لگتا ہے بزی ہے؟ اچھا چلیں آ جاتے ہیں وہ ذیشان بھائی، ابھی یہ آ گئے ہیں۔ اچھا، جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ راہ نجات صاحب کون ہے جی؟ شاہ جی ابو بکر۔ اچھا، ابو بکر صاحب، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جی اپنا خیریت سے رانا نوید صاحب، ذیشان صاحب، زیڈ جے ایچ صاحب، اویس صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ کب جرمنی آ رہے ہیں آپ؟ جب کوئی کہے گا آ جائیں گے شاہ جی، اس میں آپ کون کو سی اور بڑی کوئی کام نہیں ہے؟ چھتروں والا کام دوسرے کر رہے ہیں، آپ نے کیوں کرنے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں نا بدتمیزی الفاظ کا نہیں کرنے بدتمیزی دیکھیں، الفاظ کا چناؤ آپ درست رکھیں، آپ کی طرف سے کوئی ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ حضرات ایکسپوز ہو رہے ہیں، میرا جو تجربہ ہے، ایک ہوتا ہے نا جیسے نقاب اوڑا ہوتا ہے، اور یقین جانی ہوتا ہے نا کہ اندر سے ہوتا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نان، ان میں نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہوتا ہے نا جیسے کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت ہیں، اس کی اپنا سارے حضرات سن رہے ہیں؟ اویس صاحب یہ ذرا توجہ فرمائے 2-3 جی شاہ جی منٹ۔ سنا ان کو میں نے جو ریسرچ کی نا قادیانیت کے حوالے سے، ان کو یعنی جیسے کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے نا تو اس کے ایک خد و خال ہوتے ہیں، اس کی ایک چیننگ۔ اچھا، پاکستان اس وقت ترقی یافتہ تو نہیں ہے نا پاکستان میں ابھی؟ اچھا، لیکن مجھے آپ بتائیے ویسا صاحب، آپ ماشاء اللہ بڑے انٹلیکچوئل، بحریہ ٹاؤن پاکستان میں کیسے اسٹیبلش ہو گیا؟ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بحریہ ٹاؤن بجلی نہیں جاتی، اس کا اپنا ہاسپٹل ہے، تو پاکستان کے اندر یہ کس طرح سیٹ اپ ہو گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کی ڈیزائننگ، انٹری سے لے کر سیکورٹی والا بندہ آپ کو پورا پروٹوکول دے گا، اندر جہاں بھی جائیں کوئی بندہ آپ سے لوز ٹاک نہیں کرے گا۔ بیریئر ٹاؤن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب یہ میں آپ کو مثال، اس کو کمپیئر کریے گا ذرا قادیانیت کے ساتھ، یعنی پاکستان جی کے اندر رہتے ہوئے ایک پورا سسٹم بیریئر ٹاؤن کا۔ اب تو خیر ان کے حالات آپس میں ٹھیک نہیں رہے، لیکن اس پہ غور کیا یہ کیسے اسٹیبلش ہو گیا؟ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے بیریئر ٹاؤن کو اس طرح بنایا؟ جی شاہ جی، اس کے پیچھے ہم ہاں، سب ہمیں اسی پتہ ہے طرح کہ جو سے جس قوت کے اب ساتھ غور کیجئے گا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ڈسپلن ہے، دیکھیں یہ ہم کیسے نظم ہمارا ہے، ہمارا ڈیزائننگ دیکھیے ہم کس طرح بولتے ہیں، اس کی میں نے جو اگر کوئی سمجھنا چاہے نا، وہ کہتے ہیں نا کیس اسٹڈی کرنا چاہے تو ذرا بحریہ ٹاؤن کو ریسرچ کیجئے گا، اور کبھی وزٹ بھی کیجئے گا۔ پاکستان کے اندر جہاں ٹریفک درست نہیں، پاکستان کے اندر یہاں بجلی نہیں آتی، لیکن اس کے مقابلے میں بیریئر ٹاؤن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا سسٹم جس کی سڑکیں بھی بڑی کلین ہیں، وہاں جائیے کبھی بیریئر ٹاؤن میں آپ کو کوئی گند نظر نہیں آئے گا، وہاں پر ہاسپٹل بھی ہے، اور اسی طرح سے وہاں سیکورٹی گارڈ بھی آپ انٹر ہوں گے، وہ آپ سے کوئی روڈ نہیں کرے گا، گائیڈ کرے گا آپ کو، بڑا لب و لہجہ بڑا درست ہوگا۔ تو رانا نوید صاحب کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم شاہ جی، جی ضرور، کبھی اس اینگل سے سوچا کبھی؟ جی جی جی، لیکن جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو میں سن رہا ہوں پہلی دفعہ، لیکن آپ کی بات میں لیکن سن رہا ہوں۔ شاہ صاحب یہ سسٹم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہی چلے گا، یہ سسٹم بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ بات سوچیں سمجھنے والے، لیکن آپ نے خود بھی دیکھا کہ یہ تقریباً 120-30 سال کے بعد ان کا حشر بھی تو آپ دیکھ لیں اب نہیں، کتنی دیر بحریہ ہو ٹاؤن چل کا رہی بھی ہے اشر، اس کو بالکل کمپیئر کریں نا، ہاں بحریہ ٹاؤن کا بالکل بھی اشر اب اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، بلکہ چلا گیا۔ اسی طرح ان کا بھی بالکل معاملہ دیکھ بالکل لیجیے۔ یہ ایسے لوگ ہی ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں ذیشان صاحب یہ کہتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے، یقین جانیے یہ ویسا ٹک ٹاک پر کتنے گنے ان کے ذرا، ان کے سویلائزڈ بندے، اور وہ جو سویلائزڈ ہیں ان کا رویہ بھی جب ہائپر ہوگا نا جی، اور گالی گلوچ، اور ان کی کتنے لوگ ہیں جو بیت فارم انہوں نے فل کیے اور ماں بہنوں کی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی طرف تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، تمہارا تو وارث ہونے کے بعد تمہارا حال یہ ہے۔ اس پہ غور فرمائے نا۔
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ چلے ہمارے اوپر تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، جو بھی الزام ان لوگوں نے لگانے لگا دیں، لیکن بھائی ان کے پاس تو اپنا امام بیٹھا ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو اپنا گائیڈ کرنے والا بیٹھا تو ہے ان لوگوں کے پاس، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا یہ حشر ہے کہ مائیں بہنوں کی باتیں ٹک ٹاک کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی پکچرز، اگر یہ حالت ہے ان کی کہ کوئی بندہ ان کے اوپر سربراہ لگا ہوا ہے اور سربراہ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی یہ حالت ہے، خود شاہ صاحب اندازہ لگائیں ان کے اوپر جب سربراہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کی حالت اس وقت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ہے ان لوگوں کا، یہ لوگ یہ یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ شاہ صاحب یہ ٹک ٹاک کی حالت نہیں ہے، عام زندگی میں بھی یہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، عام لائف دیکھیں، ہم تو ان کے اندر رہے ہیں، ہم نے تو اپنی لائف کے 25-26 سال گزارے ہیں، آگے بھی چلے، اگلے بھی جو زندگی ہے ان کے ساتھ تعلقات تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں، آگے بھی ان کے ساتھ ہے، یہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہی ہیں، ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ریئل یہ ٹک ٹاک پہ جسٹ اونلی ایسے ہیں، یہ عام لائف کے اندر بھی ایسے ہی ہیں، ان لوگوں کا صرف اور صرف دجل کرتے ہیں، حقیقت چھپاتے ہیں، اور حقیقت چھپانے کے بعد یہ والا کام کر رہے ہیں، اگر یہ اپنے اصل عقائد دنیا کو بتائیں نا، جیسے میں نے پچھلے دن ایک سوال اٹھایا تھا، میں نے کہا جب آپ کسی چرچ کے اندر جاتے ہیں تو کیا آپ ان کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وفات پا چکے اور ہم آپ کو تبلیغ کرنے آئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو کبھی نہیں کہتے، میں نے کہا آپ کہہ بھی نہیں سکتے، آپ گوروں کے چرچ میں بھی جا کے بات نہیں کر سکتے ان سے، وہ آپ کو چرچ میں انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے، چھیتر الگ سے ماریں گے آپ لوگوں کو، صرف اور صرف بات یہ والی ہے کہ آپ حقیقت ان سے چھپاتے ہیں اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی ہم جی آپ کو ایک اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اصل حقائق آپ چھپاتے ہیں، بھائی آپ مرزا صاحب کے ساتھ تعلیم پیش کریں، تو اس وجہ شاہ صاحب ان کی کوئی حالت نہیں ہے، یہ ہلاکیات آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹک ٹاک کے اوپر، گالیاں گلوچ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، آپ یقین کریں شاہ صاحب، آپ نے تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ملایا نا، میں ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ ملاتا ہوں، ان میں اور بنی اسرائیل کے اندر تھوڑا سا بھی فرق نہیں مجھے نظر آتا، وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، آج تک سمجھ رہے ہیں، بے شک ذلیل ہو رہے ہیں، یہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، نہ انڈیا کی زمین نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کو یہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر ان کے خلاف قانون ہے، انڈیا جائے نا بھائی، اپنی سرزمین پہ جائیں، قادیان کو جا کے بات کریں، نہ ان کو قادیان نے ایکسیپٹ کیا، نہ ان کو پاکستان ایکسیپٹ کیا، نہ ان کو یورپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اب اگلی منزل انہوں نے افریقہ بنائی ہوئی ہے، امریکہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، افریقہ میں بھی مرزا صاحب کا نہیں بتائیں گے، جو مسلمان ہوں گے ان کو جا کر یہ تاثر دیں گے کہ ہم تو آپ ہی کی طرح کے مسلمان ہیں، اور یہ بھی کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروائیں گے، مرزا صاحب کو پیچھے رکھیں گے، جب ان کو کچھ کھانا وغیرہ یا ان کو مراد دیں گے تو پھر اگلے فیز پر جا کر اپنا تعارف کروائیں گے، یہ ان کا دھوکہ، آپ نے بالکل درست کہا، ان کا سارا معاملہ ہی دھوکہ سے، فراڈ سے، چیٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ کیونکہ ان کو اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ عقائد جو کہ مرزا صاحب کے اور مرزا صاحب کے بچوں کے جو عقائد ہیں، اگر وہ عقائد یہ سٹارٹنگ سے بتائیں گے تو بھائی لوگ تو سٹارٹنگ سے چتر مارنے شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کو، لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے وہ والے عقائد جو کہ ان کے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور اپنے اصل حقائق چھپا لیتے ہیں، مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ بیعت فارم سائن کرے اور اندر آ جائے اور چندے وغیرہ دیتا رہے، صرف اصل مقصد یہ والا اب رہ چکے ہیں ان کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکثر اگر مقصد وہ والا ہوتا جو کہ مرزا صاحب کے بچوں کا تھا تو یہ ان کو حقیقت بتاتے ہیں، اصل مقصد اب صرف چندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور BMW Q7 جیسی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ وائٹ سوٹ ہیں، وہ وائٹ پگڑیاں ہیں، جو یہ لوگ قادیانی لوگ جو ان سے جو الزام ہمارے علماء حضرات کے اوپر لگاتے رہے اور ہم جیسے بچے جو کہ قادیانیت کے اندر پیدا ہوئے اور ہم کو گمراہ کرتے رہے، یہ کہہ کے وہ دیکھیں جی وہ بابا صاحب دیکھیں وہ جی V8 سے اترا ہے، وہ دیکھیں وہ ZX سے اترا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری آنکھوں کا کہ پردہ ہوتا ہے، ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کا بابا تو BMW Q7 سے اتر رہا ہے نا، اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو حقیقی اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ZX سے کیوں اتر رہا ہے، اس کو تو کسی مہران سے اترنا چاہیے، لیکن ہمارا بابا BMW سے اترے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ یہ حقیقت چھپاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو یہ ان لوگوں کو بجے خود نہیں سمجھ آتی کہ جتنے بھی قادیانی، اچھا شرک ان کے اندر حد سے زیادہ شاہ صاحب، ٹھیک ہے نا، شرک ان سے حد سے زیادہ، وہ موسیٰ کی آڈیو دیکھیں، وہ کہتا ہے جی جب میں دعا کرتا ہوں تو میری اسی وقت قبولیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، میں جب حضور کے لیے سوچتا ہوں قبولیت، تبرک یہ لوگ کھاتے ہیں، انگوٹھیاں یہ لوگ رگڑتے ہیں، اینٹ کے اوپر مرزا صاحب کی انگوٹھی رگڑی جاتی ہے، بھائی یہی تو شاہ صاحب چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کرنے، مرزا صاحب شرک دور کرنے آئے تھے، مرزا صاحب شرک دور کرنے نہیں آئے تھے، مرزا صاحب یہ کہنے آئے تھے کہ دیکھیں آپ ان بابوں کو چھوڑے، میں ہوں ڈیجیٹل بابا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آپ 2G 3G کو چھوڑے، میں 5G بیٹھا ہوا ہوں نا، مجھے پکڑیں آپ لوگ،
ठीक है ना, सिस्टम वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ और सिर्फ बात क्या है कि जी ये थोड़ा सा छुपा लेते हैं, चीज़ों को दूसरे रंग से पेश करते हैं, सिस्टम वही है, वही तबरक है, वही हजूर का चेहरा देखा और मेरा ये वाला काम हो गया, मैं तो हजूर का चेहरा देखने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मतलब ये वह सारी की सारी चीज़ें। और वही अगर एक मुसलमान कह दे कि भाई वो बुज़ुर्ग है, मुझे उनके साथ अकीदत है, प्यार और मोहब्बत है, मैं उनका चेहरा देखता हूँ मुझे सुकून मिल जाता है, वहाँ पे कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये तो शिरक हो गया। ठीक है, कादियानियत यही तो है सारी की सारी, कादियानियत है ही शिरक, कादियानी टोटल शिरक है। मिर्ज़ा साहब के वो, आप मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो, अच्छा जितने भी शाह साहब इनको बंदे मिले हैं ना, जिन्होंने जो कि पैदाइशी मुसलमान थे लेकिन बाद में कादियानी जिन्होंने एक्सेप्ट की, जैसे कि मुबशर कालू साहब, वो पैदाइशी कादियानी नहीं थे, ठीक है, राजा ताल मनान साहब, इस तरह के लोगों ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। मुबशर कालू जैसा बंदा जो होता है ना, जो मिर्ज़ा साहब के खिलाफ वो वाले मौजज़ात पेश करता है, मैं कहता हूँ कि जमात अस्तगफुरुल्लाह कर सकते हैं हम लोग कि शिरक है, टोटल जमात अहमदिया शिरक ही शिरक है, टोटली। जी दुरुस्त है, चलें अल्लाह ताला इनको हिदायत अता कीजिए। लेकिन ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया ने इनको एक्सपोज कर दिया है, पहले तो इनकी खबर ही नहीं होती थी, आप में फसाने सुनाते थे, अब इनकी जो तरबियत है अंदर की वो सामने आ रही है। गालम गलोच में भी ये नंबर 1 है, दूसरों की इज्जतें उछालने में भी नंबर 1 है, तस्वीरें लगाने में भी दूसरों की माओ बहनों बेटियों की। तो ये हालत है इनकी जनाब, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। शुक्रिया जनाब। जज़ाकल्लाह शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब भाइयों को वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपने बड़ी सही ट्रू जो जैसे पिक्चर है ना वही खींची है। लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि कई दफा जो है ना ये लोग ये भी कहते हैं कि उनकी गाड़ी को ना देखो, उनको तो गिफ्ट मिली है, उनको तो किसी ने गिफ्ट किया। आपने कभी सुना है ऐसा? यही तो सुनते आए हैं, यही तो सुनते आए हैं, लेकिन जब इनके हजूर ने फ्रांस के अंदर 6 लाख यूरो का घर खरीदा और उस पर सवालात किए कि भाई ये 6 लाख यूरो का घर कहाँ से आया, क्या उन्होंने कौन सा काम किया, तो उस पर कहा नहीं उनके तो बगात है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और जब ये कहा कि इतना पैसा लिफ्ट लग रही है, जीरो से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लिफ्ट जोन सी है वो लग रही है, भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है जी। हजूर ने ज़ाती खरीदा। ताहिर साहब ने कौन सा काम किया था पूरी ज़िंदगी, जो ताहिर साहब ने हॉलैंड के अंदर अपना घर खरीद लिया था। ताहिर साहब ने वो पैसे कहाँ से कमाते थे, उनके बगात हैं। और लेकिन जब यही बात वो अवैस मुल्हिद जोन सा था वो दूसरा, जब उसने यही बात उसके सामने खुरम के सामने रखी कि वो तो कहते हैं भाई उनका तो गुजारा बड़ा मुश्किल था मिर्ज़ा साहब के जाने के बाद, ये पैसा कहाँ से आया, तो वो कहता है यार इन चीज़ों को तो दूर रखते ना आप। जमाते कादियान का टोटल काम ही के जलसों के ऊपर गाड़ियाँ BMW और ये वाले हैं और पास्ते हैं और बारबेक्यू हैं, टोटल यही तो कहानी है इन लोगों की। और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, किसके नाम के ऊपर हम आपको सही इस्लाम पेश कर रहे हैं। सही इस्लाम क्या पेश कर रहे हैं, ज़ोर असर की नमाज़ इकट्ठी कर लो, मगरिब इशा की नमाज़ इकट्ठी कर लो, हजूर का खुतबा आ रहा है तो नमाज़ इकट्ठी कर लो, ठीक है ना, यही तो है इनका, और क्या जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपका काम है, आपने उम्रा करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, पहले आप हजूर से इजाज़त लें, पहले हजूर को यूके लेटर लिखें, फिर आप उम्रा कर सकते हैं। आप हज करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं भाई, ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अहमदी लिखा है वो नहीं कर सकते। दूसरे जो लोग हैं जो कि यूके कनाडा अमेरिका के अंदर नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों को क्यों रोकते हो आप लोग, ठीक है ना। उनको क्या चाहिए, आप हज करना चाहते हैं पहले हजूर से इजाज़त ले लें। और भाई वो उसका फ्रीज़ा क्या, वो नमाज़ पढ़ने से पहले अपने हजूर से इजाज़त लेता है, ठीक है ना। रियल इस्लाम के नाम के ऊपर ये टोटली फितना फैला रहे हैं। जमात अहमदिया ओनली फितना है, सिर्फ टोटली फितना, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जिशान भाई जो खानों का जिक्र आपने किया है, क्या आपको भी जलसों में जो इनका सालाना जलसा होता है यही खाना मिलता है? नहीं हमें नहीं मिलता, ये वो उन लोगों के लिए धोखेबाजी है जिन लोगों को ये कादियानी करना चाहते हैं, उनको बारबेक्यू और पास्ता और ये चीज़ें पहले खिलाते हैं, कहते हैं ये विजिटर हैं जी, ये विजिट करने आए हुए हैं, ठीक है। तो ये विजिटर है और पहले ये उनको खिलाएंगे और जब वो आ जाएंगे अंदर उसके बाद वो शोरे वाला गोश्त ही मिलेगा फिर उसके बाद। वो क्या क्या नाम रखा हुआ उसका खाने का वो?
तलबीस का करें, फिर वो अगर एग्री हो तो उसको दावत दे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो आपने बात की, ये 100% एग्री विद यू कि आप वो क्या करते हैं कि मुसलमान का लबादा और के बताते हैं। ठीक है, अभी जो क्रिश्चियंस की भी जो आपने बात की वो भी बिल्कुल जबरदस्त है। उसके अलावा ये मुसलमानों, जब मुसलमान के उधर तबलीग कर रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि मिर्जा साहब तो ये अपने असल कंसेप्ट और अकायद बता के जो हो वो दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला फजल से हम लोग तो निकल आए हैं, अल्लाह का फजल। अल्लाह बाकी सब पे भी, अल्लाह बाकी सब पे भी इंशाल्लाह फजल करे। तो जान कौन से बिल पे गए हो? मुस्लिम हो आप लोग, क्या हो आप लोग? वो कहते हैं नहीं हम जमाते अहमदिया मुस्लिम है। मैंने कहा यार ये नाम कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये रियल इस्लाम आप मुझे बता सकते हैं कुरान और हदीस से कि ये रियल इस्लाम जो आप हमारे सामने पेश कर रहे हो, ये क्या नाम आया है किसी हदीस के अंदर या कुरान में कहीं ये नाम एग्जिस्ट करता है? मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बता दो कि इस्लाम नाम एग्जिस्ट करता है या जमात अहमदिया या अहमदी इस्लाम एग्जिस्ट करता है? क्या उसके सामने अहमदी आता है क्या? कहते हैं नहीं ये तो नहीं है, लेकिन हम किसी ने फ़िरके। मैंने कहा आप लोग ये नहीं कह सकते ना कि हम फ़िरके में, इसका मतलब आप रियल इस्लाम के अंदर नहीं हो, क्योंकि असल जो नाम है वो तो इस्लाम है। तो मैंने कहा मेरे से पूछें ज़रा, मेरे से सवाल करें, ठीक है मैं कुछ फ़िरके के अंदर गया हूँ तो मैं आपको सीधा कहूँगा भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है, ठीक है ना। मेरा कोई मैं उसके साथ नहीं लगाऊंगा देवबंदी वहाबी सुन्नी ये वो इधर उधर, मैं कुछ नहीं साथ लगा रहा भाई, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हूँ, वो दीन इस्लाम है भाई, मेरा मज़हब इस्लाम है, सादा और सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं करूँगा जमात अहमदिया ये वो इधर उधर, ठीक है। तो इस वजह से है कि ये भी एक ना अबू बकर मीर भाई ये शुरू से ना जमातें हमें ये कहती है देखें जी ये पाकिस्तान फ़िरका वारियत में चला गया। मैं हैरान परेशान हूँ, जब पाकिस्तान के तो फ़िरका वारियत का किसी को पता ही नहीं है भाई, बच्चों को इल्म ही नहीं है कि भाई हमारा फ़िरका क्या है। लेकिन कादियानियों को पूछ लो, वो क्या हर वक्त क्या करते हैं, फ़िरका फ़िरका फ़िरका, किसी फ़िरके में होना ज़रूरी, किसी फ़िरके में होना ज़रूरी है। ये तो बात है अबू बकर मीर भाई। जिशान भाई पाकिस्तान में यकीन करें कि साल में चंद दिन होते हैं साल में, जब कोई बरेलवी बना होता है या कोई अहले हदीस बना होता है या कोई शिया बना होता है, मतलब चंद दिन वो हमें फील होता है कि यार ये शिया है ये बरेलवी, बाकी पूरे साल तो हमें पता नहीं होता। और यार हमारे अपने रिश्तेदार मतलब अपने घर में समझ लो कि एक बरेलवी है, एक देवबंदी है, एक अहले हदीस है, ऐसा चलता है और किसी को कोई पता नहीं है कौन अहले हदीस है कौन अबू बकर वाबी है। मीर यार भाई कल मैंने नमाज दिखाई, मैं अपने ऑफिस में जो है ना नमाज पढ़ाई, नमाज जो थी ना पढ़ रहे थे, हमने दिखाया कि भाई देखें आगे गैर मुकल्लद है, पीछे हम सारे मुकल्लद खड़े हैं, नमाज पढ़ी हमने। मुझे आज तक नहीं पता इमाम साहब जो नमाज पढ़ाते हैं वो कौन है, ठीक है ना। वो सारे अहले हदीस हमें आइसक्रीम है, हाँ आइसक्रीम है, अहले हदीस ही हैं ऑलमोस्ट। मुझे इलम ही नहीं है सिरे से भाई। नहीं अहले हदीस मैंने आइसक्रीम है। मैंने नमाजें पढ़ी हैं भाई, मेरे साथ बंदा जोन सा है वो रफादैन कर रहा है, साथ वाला जोन सा है उसने पजामा ऊपर किया हुआ है, ठीक है ना। और भाई नहीं इलम भाई हमें कौन हमारे साथ क्या भाई, हमें अपने अल्लाह के आगे पेश होना, हमने नमाज पढ़े भाई। और जमात कादियान क्या कहती है, अगर आपने किसी भी मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ी तो हम सबसे पहले आपका खराज निज़ाम कर देंगे।
میرے وہاں پر گاؤں کے اندر پچھلے اس 2018 کے الیکشن کے اندر کسی نے ووٹ ڈال دیا جماعت یہ والے بندے جماعت کے نے اس نہیں کے نہیں خلاف. ایک منٹ، جماعت میں ہاں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھائی اور آپ نے نماز کسی پڑھی تو خراج کر آپ نے کسی بھی اس کے خراج نہیں، مطلب ایکشن ہوتا ہے نا، تو پھر ایکشن جب بڑھتی ہے بات، چھوٹی سی بات پھر آگے چنگاری کی پکی طرح بات پھیلتی ہے نا. یہ آپ ایسے ٹھیک ہے الزام نا؟ ہاں پکی ایسے بات ہی ہے ہے. یار. نہیں الزام نہیں ہے بھائی، ہمیں خود پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں جنازہ پڑھنے گیا تھا 2013 کے اندر، نہیں پڑھا ہم نے لوگوں نے جنازہ. ہم 3 لوگ گئے تھے، ہم نے بشیر سے کہا تھا، وہ دوسرا دوست اس کا نام ابھی تک گیا، میں نے کہا بشیر یا تو جنازہ پڑھا، کیونکہ اس آدمی کا جنازہ زیادہ پہلے ہم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہم خود اس بندے، کیونکہ وہ مسلم تھا اور ہم اس وقت یار قادیانی میں تھے، 2013 کی بات ایک بتا رہا منٹ ہوں. بات سنو یار، میں مطلب میرے بھی 2 3 4 تو یہاں سے جو دوست آنے والے بن گئے اچھے دوست ہیں، مطلب وہ تو اتنے سخت نہیں ہے جتنے تو مطلب جو جماعت کو گندا کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو. وہ بندے میں پتہ نہیں وہ جماعت احمدیہ کے ہیں بھی کہ نہیں ہے، مجھے یہ بات بھی پتہ نہیں. لیکن میں جن سے میرے واقعی میں مذاق نہیں کر رہا، میں ان بائس ہو گئی یہ ذیشان نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تو بہت ہی پولائٹ وے میں، اور ان کا تو بالکل جو آپ بات بتا رہے ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے ہی ہیں. I don't know، اب یار یہ اصل ہوں میں گے تو یہ اصل میں بتاؤں کیا بات ہے، دیکھو پاکستان اگر نفرت اتنی ٹکا کے نہ کی ہوگی ذیشان نا. بلواؤ اویس یار. بھائی میں اگر ایک بات کہوں، جی میں جی میرے بھائی کام کرتے تھے ادھر پیکیجز میں نا، آپ کو شاید پتا ہاں ہوگا، انجینئر. تو وہ اور نا، ویس کی سب سے پہلے پیکیجز میں ملاقات ہوئی تھی، ہم نے کھانا جی وہیں پہ جی کھایا تھا. جس جی میں جی، ملے تھے ہم تو لوگ. میرے، ہاں جی، تو میرے بھائی ادھر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. میرے بڑے نہیں بھائی پڑھتے ادھر تھے نماز باقی نہیں لوگوں پڑھتے کے تھے نہیں پڑھتے تھے. یہ میں آپ کو آم، امام کے اور پیچھے وہ نماز کبھی، اچھا نہیں میں پڑھی. آپ کو میں بھی اچھا میں کبھی میری بہن میں آپ کو امام کے بتاتا ہوں، پیچھے میں بھی کبھی گارنٹی بھی، دیتا ہوں. یہ جی عتیق بھائی جو ہے نا، نیچے عتیق بھائی جو بھی آئے ہوئے ہیں، جی جی، اب یہ نہیں میں اچھے بھی ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے دیکھا ہے. مطلب امام کے پیچھے پڑھی ہے، مسجد کا نام نہیں لینا، امام کا نام لینا آپ نے. اچھا ویسے ایک وہ سوال میرا بھی ہے ذیشان بھائی. ہاں سوال کا چناؤ درست ہونا چاہیے. اپنا اویس بھائی میرا ایک سوال ہے یار. دیکھیں کسی بھی مطلب فیکٹ کا ہم نے جب فیس دیکھنا ہوتا ہے نا، تو وہ فیس ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیس کیا ہے. باقی اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اندر کون سا جاتا ہے کوئی. اب آپ کے اندر مطلب مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، میرے گھر کے حالات کیا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن میں باہر گھوم رہا ہوں تو ہے اس سے سب جو ہے وہ جان لیں گے یار کسی اچھے گھر کی تربیت. مطلب اس طرح کی بات ہوتی ہے. جی جو سامنے فیس ہوتا ہے نا، اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اندر کیا ہے. تو یہاں پہ ٹک ٹاک پہ کوئی بندہ لائن ہے یار میرے سامنے جو یہاں پہ فیس قادیانیوں کا ہے، ان میں سے کوئی بندہ لائن جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہے بڑا یار، اچھا اور با اخلاق اور کریکٹر ہے اس کا بڑا یار صاف ہے. اویس خان کو لے آئے، اویس خان کو لے آئے، میں اس کی آپ کو آڈیو سناؤں گا. اچھا
میری بات سنیں، میں آپ سے نا بڑی ریسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کروں گا. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یار ساری کی ساری جماعت کے لوگ، ایسا نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے یار ابھی ان کی پتہ چل جاتا ہے ان کی ایجوکیشن سے کہ یار ان کی ایجوکیشن کتنی ہے اور وہ کیا کس حساب سے ہے. لیکن اب یہ نیچے تیک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ان کی کوئی آڈیو لیتے ہیں تیک بھائی لائیو لگاتے ہیں مجھے یہ میرے ان کی لائیو بتائیں کہاں لائیو لگاتے ہیں، میں آپ کو ان کی آڈیو بھی دے دوں گا. اچھا عتیق بھائی میرے محلے، مطلب ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، مطلب لا حول ولا قوت الا walking باللہ. distance. تو لائیو لگاتا ہے اس کے راجہ طالبان جو ہے بہت ہی با اخلاق اور بڑا اچھا بن کے آیا تھا. ٹھیک. بتائیں میں آپ کو اس کی آڈیو سناتا ہوں. کر دیں بھائی. وہ تو پاکستان میں مائنس جو ہے، احمدی وہ ہے تو وہ میں پہلے کہہ مجبور دوں ہیں مائنس ہے. مجبور ہیں. ہاں مجبور ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت، ہم بھی سنیوں کی مسجد کے اندر ہم کیا اس کا نام ہے وہ بیچتے اچھا ہیں میں ایک بات، مسجد کی اچھا تعمیر کے لیے عتیق پیسے. بھائی سے ایک منٹ ہٹ جاؤ، اچھا ایک منٹ ہٹ جاؤ، پھر ایک منٹ ہٹ جاؤ. عتیق بھائی آپ کی پرمیشن سے ایک بات بتا دوں عتیق بھائی، میں پڑھ لیتا ہوں اچھا میں عتیق بھائی کی میں پڑھ ایک منٹ ہٹ لیتا جاؤ. ہوں. نہیں ایک منٹ ہٹ جاؤ، میں ابھی بتاتا ہوں. عتیق بھائی مجھے اگر پرمیشن دیں گے نا تو عتیق بھائی میں بات بتا دوں وہ والی کہ آپ نے، اچھا عتیق بھائی نے احمدی ہوتے ہوئے نان احمدی کو جاب دلوائی ہے اور میں گواہ ہوں اس کا. تو ہمارے پاس اتنے کام کرتے رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ نارمل ہے، نہیں بات نہیں وہی تو ہے. بھی ریسپیکٹفل ان سے بات نہیں دیتا کہہ رہا. ہم وہاں پہ جا فرانس گئے ہیں بھائی، وہاں جا کے تو جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ سے زیادہ ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ذیشان بھائی میں آپ کو ایک بات ٹھیک ہے نا، بتاتا ہوں. جب ہمارے اوپر کنٹرول آیا ہے بھائی نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی. اسے عتیق بھائی ذیشان آپ بھائی میں فیس آپ کو ایک ریویل بات بتاتا کریں، ہوں. فیس ریویل کرنے کے بعد آپ آئیں ٹک ٹاک کے اوپر آ کے آپ ایک بات کا اقرار کر لیں کہ جی میں وہابی ہوں، کہ یہاں دیوبندیوں کے جو بھی ہیں امام ان کے پیچھے نماز پڑھنا میرے لیے اوکے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ عتیق صاحب کتنی دیر جماعت میں رہتے ہیں. ذیشان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی جی. میرے یہاں پہ ایک گھر تھا قادیانیوں کا پاکستان میں. مرزا نعمت علی صاحب ان کا نام تھا، اور ان کے 2 بچے جو ہیں نادرا میں تھے. اور ہمارے تقریباً سارے محلے کی سمجھ لیں کہ آئی ڈی کارڈ کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا تھا نا تو وہ کلیئر کرواتے تھے. بڑے ہی مطلب اچھے تھے وہ لوگ. اور آج کل وہ کہیں یورپ پہ سیٹل ہیں. اور مجھے پتہ چلا، میں یہ آج بات کر رہا ہوں لیکن میں ساری بات نہیں بتاؤں گا، بس ہلکی پھلکی سی. آج کل وہ نکل گئے ہوئے ہیں وہاں سے اور یورپ میں کہیں سیٹل ہیں. اور چند دن پہلے مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ کیونکہ کسی نے میری والدہ کا نام لے کے نا گالی نکالی، تو بعد میں پیچھے جب پوری انویسٹیگیشن میں نے کی اور پتہ چلا کہ وہ جناب وہی تھے جو وہاں پہ ہمارے محلے میں رہتے تھے. اب آپ بتائیں. دوبارہ مطلب آپ دوبارہ بتائیں. سر مجھے کسی نے میری والدہ کا نام لے کے گالی دی تو میں تھوڑا شوق ہو گیا کہ یار میری والدہ کا نام کیسے پتا ہے اس کو. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ وہی حضرت ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے تھے. اور جب وہ یہاں پاکستان تھے تو ہمارے پورے محلے کے میں نے دے دیا، آئی ڈی کارڈ میں نے دے دیا، حل کروا دیا کرتے تھے. ہم نے مارے تو فوراً جواب آتے ہیں. لوگ ہم ربی صاحب کے پیچھے پڑھ لو گے نماز. لکھا تو ہے، دیکھیں پڑھیں. پھر ان سے کیوں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو پڑھنے کی؟ ہم ان سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. ہم ان سے ڈیمانڈ کی، میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اپنا چہرہ اصل سامنے لے کے آئیں. سیکر بھائی کیا کہتے ہیں؟ سیکر بھائی کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ان کو منوانا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی اپنے منہ سے ایک اپنا جو عقائد ہے ان کو قبول کریں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ پڑھیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے فیس کے اوپر ڈبل فیس کیا ہوا ہے، جو لوگوں کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کافر نہیں ہو سکتا. بھائی اگر کافر نہیں ہو سکتا تو پڑھو دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں، پڑھو وہاں بھی کھڑا ہے. میں نے آپ کو ویسے بھی کیا بات بتائی تھی، میں نے کہا بھائی میرا تو مسئلہ ہی 2013 میں یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، میرا تو مسئلہ ہی سفر سے سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ تو بات ان سے کہتے ہیں بھائی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بندہ مسلمان ہے تو چھوڑ دو بھائی، وہ دیوبندی ہے وہابی ہے، ان کا تو کام بندہ ہے چندے بھیجیں وہابیوں کی مسجد کے اندر، ان کے پاس جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں نہیں بھیجیے تو بھائی وہ وہاں پر۔ نہیں تو جب وہ دیکھیں نہیں یہ بات ان کی وہ دیکھا عتیق بھائی کریں گے جب آپ لوگ پڑھ لو یار گے ہم بھی عتیق پڑھ لیں بھائی گے، تو کو بھائی ہم تو ہیں ہی ان سے برے ڈیمانڈ نا، کریں عتیق گے بھائی تو کو ہیں ہی چھوڑو برے۔ یار، یہ نیچے آج نا سونی بھائی کو اٹھاؤ یار، آج ان کا بھی کنڈا نکالیں، یہ کیا چیز ہے، یہ ان کو اٹھاؤ یار آج کال پہ یہ سونی صاحب کو اٹھائے، سونی بھائی نہیں آتے اوپر، سونی بھائی میری بھی کلاس لا دیں کدی کدی نا، انہاں دا سونی بھائی کنڈا بھی کڈی، یہ کیا سونی ہے بھائی کی میری بھی چیز ہے؟ کلاس لا دیں، سونی بھائی نہیں آتے ہوتے، سونی بھائی میری بھی کلاس لا دیں میں نے کدی کدی۔ بھائی ان کا حساب ایسے ہی ہے کہ آپ کی قید میں ایک بندہ ہو جس کے ہاتھ بھی بندے ہوں، پاؤں ٹانگیں بھی بندی ہوں، تو ادھر تو وہ آپ کی ہر بات مانے گا نا، وہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ آپ ایک بندے کو قید رکھیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ اس سے باتیں منواتے رہیں، جب آپ اس کو آزاد کریں گے پھر وہ آپ سے بدلہ نہیں لے گا۔ پاکستان میں یہ لوگ ہم مجبور ہوتے ہیں، اور ہمیں تو انسٹرکشن بھی ہوتی ہیں کہ اپنا آپ نے نہیں دیکھ بتانا۔ رہے ہیں 6:30 بجے جی جی، تو ادھر تو یہ مجبور ہوتے ہیں، جب یہ سسٹر یورپ میں آ حوالہ جاتے ہیں۔ حوالہ بھی میر صاحب دے دیتے ہیں بشیر الدین صاحب کا، جی جس جی میں بشیر الدین صاحب نے جی کہا تھا اگر ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کو زبردستی منوائیں گے اور لٹکائیں گے، لٹکانے کے ہاں جی، الفاظ ہیں ان کے۔ آپ اب ان کی براڈس کے اوپر دیکھ لیں، ان کی براڈس کے اوپر ان کی خود کی اجارہ داری ہوتی ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک براڈ کی حکومت اگر ان کو ملتی ہے جس پہ یہ حقدار ہوتے ہیں، جس کی ان کی اپنی براڈ ہے، تو ادھر یہ مسلمان خواتین اور مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں، تو ان کے ہاتھ میں اگر حکومت آ جائے، یہ تو مسلمانوں کو باقاعدہ مروائیں گی۔ یہ مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم لوگوں کی اصلاح موسولینی اور ہٹلر کی طرح کریں گے۔ بالکل اچھا میرے پاس آئے تو میں بھی ایسے ہی کروں گا بھائی، میں بھی ایسے ہی کروں۔ ہاں کہیں تو حوالہ لگا دیتا ہوں، خطبات محمود ہے، اور صفحہ اس کا جناب 338۔ سونی بھائی کیا کہہ رہے ہیں جماعت کے لوگ ہر وقت اپنے مذہبی دروغہ نظام سے ڈرتے رہتے ہیں، جبکہ دین دین کی اجازت نہیں دیتا، دروغہ پن کی اجازت نہیں دیتا۔ یار اویس بھائی اندازہ لگا سکتے ہو، ایک بندہ ووٹ ڈالتا ہے 2018 کے الیکشن کے اندر جماعت قادیان کا، اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے، بھائی جماعت ایکشن لے لیتے، تم نے ووٹ کیوں ڈالا؟ تو یار ایک نظام کے انڈر رہنا چاہیے نا، یہ تو ہاں یہ تو یار بات ہے، ذہان یہ اچھی بات ہے یار، ایک یہ نظام بہت کے اچھی انڈر بات ہے ہے، وہ، ایک مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں بہت دیکھو اچھی آپ ان بات کے ہے، نظام کو برا، میری بات سنو، آپ ان کے نظام کو برا نہیں کہہ سکتے، میں ان تو کا جو کہہ نہیں رہا سسٹم برا، ہے وہ اتنا کیلکولیٹڈ ہے کہ ان کی ایک ایک بندے کی جو نوٹیفیکیشن ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ، اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ذیشان ان بائس ہو گیا، یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ کسی سے پوچھو کہ بھئی ہم امت یہ ایک کیسے ہوں گے، تو ہر کوئی آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ ہمارا کوئی ایک لیڈر بنے پھر یہ امت ایک ہوگی۔ آج ہم بکھرے تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں بھائی کہ کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ، یار امت کو اگر ایک آپ ہونا نے تو ہمیں ذیشان بھائی جماعتی نظام اگر آپ جس طرح کا ان کا ہے نا، اسے آپ اگر موازنہ کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو 100% شور گارنٹی دیتا ہوں کہ ان سے بہتر نظام نہیں۔ جو ہے نا، میری بات سنیں آپ، اس سے بہتر نظام جو ہے نا وہ طالبان کا ہے، اور اس سے بھی بہتر نظام صحیح ہے یہ حافظ سعید صاحب کی جماعت ہے نا الدعوہ، ان کا ہے، اس سے بھی بہتر جماعت اسلامی والوں کا ہے، اس سے بھی بہتر نظام یہ طاہر القادری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا طاہر منہاج القادری صاحب کا، مولانا طارق ماشاء اللہ جمیل صاحب کا دیکھ لو، ماشاء اللہ بھائی، بات ہو رہی ہے پوری امت کو ایک سائے کے نیچے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو آپ وہ بھی کو تو یہی ایک کوشش کر رہے ہیں لیڈر نا، چاہیے۔ وہ بھی تو یہی کوشش ہے، ویسے بھی کر رہے ہیں اس سے نا، بہتر آپ نظام مولانا یہ طارق ہمارا ہے۔ جمیل صاحب، ایک طاہر طاہر القادری القادری صاحب۔ صاحب الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میری بات، اچھا چلے ایک منٹ ٹھہرے، ایمانداری سے بتانا پھر اچھا ایک منٹ ٹھہرے، آپ نے مجھے دو سچا جواب، ہمارے یار ایک دو منٹ مجھے شعروں میں سے ایک ایک شعر نیچے آیا، ابو اس کو بکر، اٹھائیں عامر حق صاحب کو۔ ابو بکر بھائی ایک منٹ سوال کا جواب دو ابو بکر بھائی، ہم کر رہے ہیں ایک لیڈر کی بات، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کا جو لیڈر ہے ان کا جو نظام ہے وہ نظام کبھی طاہر القادری صاحب کے نظام سے مل سکتا ہے آپس میں؟ پاسبلٹی ہے یہ؟ یار میں تو نظام کی بات کر رہا ہوں نا، ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں، ویسے نظام کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کمپیئر کیا نا، ہم تو تو کمپیئر کر میں رہے بھی ہیں نا۔ تو وہ تو یہ تو الگ الگ نظام ہو گیا نا، جب امت کو ایک نظام کے انڈر آنا ہے، لو ہم بھائی تو تو بھائی کمپیئر ہی میں سب کر کا رہے ہیں نا۔ دعویٰ اسلامی نظام کا ہی ہے نا، ہاں طالبان کا کیا دیکھیں، دعویٰ ہے؟ اب وہ ہندو لاہوری، نظام لے کے آ رہے ہیں۔ اب لاہوری کیا خلافتی جماعت کو مان سکتے ہیں؟ مانتے تو مرزا صاحب کو ہی ہے نا، کیا جنبا مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتا نا، اس وجہ سے ہم یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کہا نظام،
جو نظام ہے ان کے اندر، تو ہم تو وہ نظام دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے نظام ہیں اس طرح کے. آپ کو ابھی آپ کو ان کا نظام بھی پتہ نہیں ہے کیا نام ہے اچھا، ان کا. میں نا ایک یاد ہے ایک فتویٰ آیا تھا اس کے اوپر، پوسٹ کے اوپر، ابو بکر میر بھائی، یاد ہے؟ جی یاد ہے کرے بات آپ. وہ فتویٰ بتایا نا ان کو، کیا فتویٰ آیا تھا اور اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوا تھا. میں مولا فہم سے پارک دے وچ نہیں تو میں بیان کر دینا کرو بیان کرو. اور نہیں میں کر سکتا، میں راشتے وچ بیان دے پھر. اچھا میں ایک سوال کر لوں ذیشان بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر حق بھائی، ذیشان بھائی میں آپ سے ایک سوال کر لوں. جی ذیشان بھائی کریں. آپ یہ بتائیں کہ جب تک ہم جماعت نظام میں تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہم الاؤ تھے کہ کسی اور جگہ ہم اپنے ڈونیشن دیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. پاکستان کے اندر ہم کر لیتے تھے نہیں، لیکن کیونکہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے. جی کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ غزہ کے جو ہوتے تھے، میں ادھر 2-3 دفعہ میں نے دیا، تو مجھے جماعتی طور پہ، اور میں نے گھر والوں کو بتایا اور سارا کچھ، تو مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ اگر ہم لوگ اپنی ہی مدد نہیں کریں گے تو مسلمان تو ہیں ادھر کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم نے بھی اپنے ڈونیشنز باہر دینا شروع کر دیے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ پیسہ صرف اندر ہی رہنا چاہیے، پیسہ اندر ہی سرکولیٹ کرنا چاہیے، وہ باہر نہیں یہ نکلنا نا چاہیے. ذیشان بھائی، اویس صاحب جو ہے نا اس ٹائم شاید چوزے سے، چننے سے، مننے سے، بچے سے ہوں گے، جب لشکر طیبہ والوں کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا تھا اور ان کے نزدیک یا رائے وینڈ میں ان کا اجتماع ہوتا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ 2 بار گیا ہوں، اور ایسا نظام اور ایسا انتظام میں نے کسی جماعت کا نہیں دیکھا. آج بھی سٹارٹ ہے، سیچرڈے والے دن سٹارٹ تھا اور آج سنڈے کو ختم ہونا تھا. انویٹیشن آیا تھا مجھے بھی. تو بات جسٹ یہ ہے کہ تو پھر آج ہم لوگ ایز اے امت ایک ابھی تک کیوں نہیں ہو سکے؟ پھر ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں کہ ہم ابھی تک ایک امت کیوں نہیں بن سکے؟ پھر السلام علیکم عامر حق بھائی، امت تو ہم یہ ایک اب ہی ہیں، اویس کو آپ ہی سنبھالیں. امت تو ایک ہی ہے، چپ کر رہے، امت تو ایک ہی ہے، لیکن مطلب ہم ایک سائے کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے کیوں اکٹھے نہیں ہو چپ سکتے؟ کرو، ساڈے شیر بولن گے، تو اللہ چپ کرو. معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیو، وعلیکم السلام. خوش رہیں، سلامت رہیں. میں تو جناب علی دیکھا کہ اویس بھائی کی براڈ چل رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ موجود ہیں، تو میں نے سوچا میری کافی غیر حاضریاں ہیں تو مختلف براڈز پر حاضری لگا کر جماعت احمدیہ کی چھوٹی چھوٹی پسلیوں اور سینیوں کو ٹھنڈا کر دوں، تاکہ کنجکشن ہو جائے اور وہ کھانستے ہوئے پھریں. جناب کیسے ہیں اویس بھائی؟ آپ کو امت کا دکھ درد آ رہا ہے؟ بالکل خیریت سے الحمدللہ. میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیے اتنا اچھا نظام ہے ان کے پاس، تو جو ان کی چیز اچھی ہے اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے. اور ہم اگر حل ڈھونڈیں کہ کیسے حل کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ امت میں فرقے ہوں گے، یہ ہے بلنڈر کو اکٹھا کرنے کی، اور جماعت احمدیہ نے بڑا عرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو کھڑا ہی فرقے کی بنیاد کے اوپر ہے. وہ تو کہتا ہے کہ بکھیر دو امت، فرقوں میں بٹ جائے، بلکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اوے تیرا فرقہ ہویا کہ نہیں حالے تک؟ آپ کا فرقہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غلامی میں اور ڈسپلن میں فرق ہوتا ہے. اسلام آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، غلامی نہیں. جماعت احمدیہ نہ میرٹ، نہ مینڈیٹ، نہ کوالیفائیوں کا فیصلہ کرتی ہے. یہ کرسٹل کلیئر بات ہے.
بنیاد سے چل دیں آگے تک چلتے چلے. اندر ڈسپلن لے کے آتا ہے. ڈسپلن ملٹی ڈسپلنری سسٹمز ہو سکتے ہیں, ملٹی ڈسپلنری سسٹمز ہو سکتے ہیں, ان میں کوئی شک نہیں. اور اوپریشن اور کنٹرولنگ انوائرمنٹ یہ اور چیز ہے. اسلام آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. ڈسپلن کے اندر مختلف کیٹیگریز آ سکتی ہیں جس میں کچھ, جیسے قرآن نے بھی کہا ہے, قرآن نے کہا ہے تم ایسے کیوں نہیں ہو کہ تم میں سے کچھ لوگ تو قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں اور کچھ تفقہ فی الدین حاصل کریں, تاکہ جو بعد والے لوگ ہیں ان کو وہ ڈرائیں اور دین سکھائیں. اس سے پتہ چلا کہ قرآن آپ کو کیٹیگرائزیشن سکھاتا ہے, ڈسپلنری سسٹم سکھاتا ہے, اسپیشلائزیشن سکھاتا ہے, یہ چیزیں سکھاتا ہے. تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. جماعت احمدیہ کی ریسنٹ جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں جماعت احمدیہ بد نظمی کا ایک پٹارا دکھائی دیتی ہے اور بدعنوانیوں کا ایک سمندر ہے, بد کرداریوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور بدبختیوں کا ایک تاریخی تلاطم ہے اور بد نظمیوں کا ایک تسلسل ہے اور اخلاق کے جنازے کا ایک ریلا ہے اور صالحیت کی کو چینگے لگاتے ہیں اور اسلام کا یہ تمسخر اڑاتے ہیں. تو اس طرح کا صورت حال میں دکھائی دیتی ہے. مثال کے طور پر نداء النصر لے لیں, بھائی نے ذکر بھی کیا. اب نداء النصر جو ہے اس کا آپ معاملہ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں نے جماعت احمدیہ کی لجنات کو, یعنی کہ ہماری جو بہنیں ہیں, خواتین ہیں, ان کو میں نے زیادہ علمی دیکھا ہے بجائے اس کے کہ مرزا مسرور صاحب سے. مرزا مسرور صاحب جو ہیں صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ایک عورت کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی آواز کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہوئی گئی زیادتیوں پر اس کو چپ رہنے کی جناب تلقین کر رہے ہیں. ایسے اسلام کا نظام نہیں ہوتا. قرآن میں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اللہ نے آواز سن لی اس عورت کی. تو حضرت عمر فاروق نے کہا چھوڑ دو اسے, تمہیں نہیں پتا یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے قد سمع, آپ کی اصلاح کی گئی. ایک عورت بھرے مجمع کے اندر اٹھ کر آپ کو پوچھتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اے امیر المومنین کہ آپ حق مہر کی حد بندی کریں جبکہ اللہ کے کوئی حق دیا ان کا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول سے کہا بات کی اور عمر خطا پر ہے. یہ اسلام کا مزاج تھا. آپ انتظامی بات کرتے ہیں. میں نے ایک مربی صاحب, کیا نام ہے جی ان کا, الناصر ہیں ایک آئی ڈی جی, ان کا نام میرے خیال میں شاہد نام جی ہے, شاہد. شاہد ہیں وہ, جی شاہد انہوں نے کلین شیو فریش کلین شیو کر کے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے آپ نے جی, ہاں وہی ہیں. تو ایک لمبے سناٹے کا شکار ہو گئے وہ, اور ایک لمبی خاموشی میں مبتلا ہو گئے. میں انتظار کرتا رہا اسی آس اور امید میں کہ جواب اب آئے گا, کب آئے گا. تو سوچ کر کہنے لگے شریعت کے مخالف جا تو نہیں سکتے, جائیں گے نہیں. میں نے کہا دو جملوں میں فرق ہے پیارے بھائی, آپ کے خلیفہ اسلام کے خلاف جا سکتے ہیں یا جا ہی نہیں سکتے. یعنی جا سکتے ہیں مگر جاتے نہیں ہیں کیونکہ اطاعت کرتے ہیں, اور جا سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ معصوم ہیں. دونوں میں سے ایک چیز چوز کریں. ان کو مشکل پڑ گئی تھی. جب انہوں نے کوشش کی کہ میں امکان کے ساتھ جانا چاہوں گا تو انہوں نے کہا جی خلیفہ وقت جو ہیں مرزا مسرور صاحب وہ غلطی کر سکتے ہیں اور ان کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے, مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, وہ کرتے نہیں ہیں. میں نے کہا کوئی آدمی وقت کے خلیفہ کی مخالفت کر کے جماعت احمدیہ میں رہ سکتا ہے معافی توبہ طائب کیے بغیر؟ خاموشی. ان للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अंदाज़ा करें, आप मुझे बताएं कोई खलीफा के मुखालिफ बोले तो वो, ये निज़ाम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ये गुलामी है, गुलामी। डिसिप्लिन किसी और चीज़ का नाम है जिसका मुतालबा अवैस भाई आप कर रहे थे। अलबत्ता मुसलमानों में इकट्ठ होना चाहिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए, ये तो हमारा भी रोना है और हमारी भी कोशिश है, ठीक है जी। हमारी यही सारी की सारी तगो दो है कि एक बंदा भी अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ फ़िरका वारियत से बालातर होकर फ़िरका परस्ती से शख्सियत परस्ती, अकीदत परस्ती से निकल कर खालिस कुरान और सुन्ना के मनहज पर आ जाए, तो मैं समझता हूँ एक आदमी भी अगर आ जाए तो ये तो हमारी दुनिया व माफिया से बेहतर है। जी ये सारी आमर भाई, कहानी है। आमर भाई कहीं अब बात ये निकल ना जाए, जी मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल मौजूद है। अहमद नाम की आईडी है उसकी, और वो कोई अल फजल अखबार के हवाले के ऊपर बात हो रही थी और राजा अताल मनान साहब ने उनको इतना शदीद किस्म का उनको मतलब डांटा और उन्होंने कहा कि ये काम आप बंद करो, और साथ में उन्होंने नसीहत ये की कि हम बिल्कुल इस निज़ाम के गुलाम हैं और ये हवाले हाँ यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल बंद करो, ये आप क्या कर रहे हो। और उसने आगे से जवाब ये दिया था कि मतलब कि हम कोई फिर जहनी गुलाम है, और राजा अताल मनान साहब ने बिल्कुल तस्दीक की। उन्होंने कहा अगर ये समझते हैं तो आप यही समझें, लेकिन ये हवाले इस तरह आप डिस्कस ना करें। जी बिल्कुल ऐसे। अब ये देखें आप, जब मैं एंटर हुआ तो चंदे की बात चल रही थी, तो हकीकत यह है कि जमात अहमदिया के अफराद को मना किया गया है कि वो जमात के ओहदेदारान या जमात की जो नज़ारत माल है ना, उससे बाहर चंदा नहीं दे सकते। यानी जो ज़ाहिर बात नहीं, एक बंदा बैठा है वो $1 किसी को दे दे, 50 सेंट किसी को दे दे, इसकी बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली जो जमात ने चंदा मुकर्रर किया है, आप ये नहीं कह, यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आपको कॉल आए, ठीक है ना, और नाजिर की, और आप उसको कॉल उठाकर ये कहें जी नादिर साहब मैंने जो है ना वो इस महीने चंदा जो है ना मैंने उधर दे दिया है फलां बंदे को, वो आपके खाते में आता ही नहीं है, आपके सिस्टम में अपडेट ही नहीं होता वो चंदा। तो जब आप आगे पीछे होंगे या थोड़ा सा आपको वेंटिलेटर पर डाला जाएगा तो आपके पिछलों से वो वसीयत के नाम पर घसीट लेंगे, जेब ढीली करवा देंगे, भावें कर्जा चौक के दो। तो बकाया जात इसको कहा है, इसीलिए रिश्ता नाता वाली सिस्टम के ऊपर भी बकाया जात आपसे जो है वो खींच लिए, स्नैच किया जाता है, बकायदा स्नैचिंग होती है। तो ये तरीकाकार है। अब बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब ने ये बात लिखी है और मिर्ज़ा साहब का हवाला देकर उन्होंने लिखी है कि अगर कोई एक पैसा भी नहीं देता, सुनिए ज़रा जुमला सुनिएगा, अगर कोई एक पैसा भी नहीं देता तो उसे जमात में रहने की ज़रूरत क्या है, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, अगर कोई एक पैसा नहीं देता तो उसे जमात में रहने की ज़रूरत क्या है, ये है गुलामी, ये गुलामी है। अगर कहें जी जो माने इन्हें ज़कात थे तो अच्छा, इसका मतलब है आपका चंदा ज़कात के इक्वल है, तो यही तो हम कहते हैं कि आपका इस्लाम और आपने एक नया दीन बनाया हुआ है, यही तो हम कहते हैं। हाँ, यही तो हम कहते हैं। मानते नहीं हो, करते सब वही हो, करते सब वही हो कि जो अलग पूरे का पूरा एक सिस्टम खड़ा किया हुआ है, अपना पैरेलल एक सिस्टम है, दीन है, मगर इकरार नहीं करना अफसोस के साथ। अच्छा, फिर बशीरुद्दीन ने लिखा है ये बात, बशीरुद्दीन साहब लिखते हैं कि अहमदी का इखराज कैसे होता है, ये डिसिप्लिन है जी अवैस भाई, ये डिसिप्लिन देख लें ज़रा, ये डिसिप्लिन ही स्लेवरी है। बशीरुद्दीन महमूद साहब से पूछा गया अहमदी की तारीफ़ क्या है ना, यानी उन्होंने ख़त के जवाब में लिखा कि अहमदी की तारीफ़ क्या होती है। उन्होंने कहा कि अहमदियत से, कादियानियत से इखराज का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है किसी पे कुफर का फतवा लग जाना। चुनाचा हर वो शख्स गैर अहमदी हो जाएगा जो अहमदियत के मौक़िफ़ से हटे, तो वो गैर अहमदी हो जाएगा। उनकी मिसाल उन्होंने दी कि जिन चीज़ों के ऊपर कुफर का फतवा लग जाए, लड़की का रिश्ता किसी गैर अहमदी को देना भी आप पर कुफर का फतवा लगा देता है। आप अंदाज़ा करें यार, ये सख्ती तो इस्लाम में भी नहीं है, मेरे इल्म में नहीं कि कोई मुत्तफ़िक का फतवा हो कि अगर कोई औरत मुस्लिम औरत
کسی مشرک یا اہل کتاب کے مرد کے ساتھ شادی کر لے تو اس عورت کو مرتدہ کہا جائے، میرے علم میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، یا اس کو واپس اس کا نکاح باطل ہے، یا وہ زنا کا ارتکاب کر رہی ہے، یعنی ایسے کچھ فتاوی جات لگائے جا سکتے ہیں، مگر نواقض ایمان ہو کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئی ہے، واللہ عالم، میری نظر میں ایسا کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کبائر میں سے ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مشرک سے، یا کوئی مسلمان مرد ہے وہ کسی مشرکہ سے شادی کر لے، ٹھیک ہے جی، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے صریح۔ مگر جماعت احمدیہ نے اخراج کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ آپ کو لڑکی کسی کو دے جی۔ عامر بھائی میرا ایک سوال ہے، عامر بھائی پلیز معذرت ساتھ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا ان کے ساتھ عقائد کا مسئلہ تھا، میں نے آپ کی بات روکی ہے، ہمارا ان کے ساتھ عقائد کا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے اتنی سختی کی، اتنی نفرت پیدا کر دی کہ ان کو ہم نے اپنے سے بہت دور کر دیا کہ بات ہم ان کو سمجھاتے کیا یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں عامر بھائی، میں آپ اسپیسیفک لوگوں کا نام مت دیجیے گا، تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کے اوپر آ گئے، ہم نے اتنی نفرت پیدا کر دی کہ یہ اب ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا گراؤنڈ ورک پہ ہم نے بھی کچھ زیادتیاں کی ہیں، ان کے ساتھ بہت سختی کر دی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ منظم طریقے سے یا ریاستی سطح پر بیک ہو کے یہ چیزیں ہوئی ہوں تو اس سے تو میں انکار کرتا ہوں، البتہ انفرادی سطح پر یا چند جتھوں نے کچھ ایسی حرکت کی ہو تو ٹھیک ہے، اس وجہ سے غلط طریقہ تو نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کی بات 100% مان لیتا اویس بھائی کہ اگر لاہوریوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوتے، جمبا گروپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوتے، بھائی وہ تو خود مظلوم ہے نا ان کے بقول، وہ بھی اقلیت کے اندر ہیں، مائنورٹی کے اندر ہیں۔ بشیر الدین محمود نے جو لاہوری جماعت کے ساتھ کیا ہے الامان والحفیظ، اپنے خلاف بولنے والی فخر الدین ملتانی کے ساتھ، مصری کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو نفرتیں تو ہماری جسٹس منیر نیازی نے جو رپورٹ دی تھی پنجاب وائلیشن کے اوپر 1950s میں، اس نے مینشن کیا کہ بشیر الدین محمود کی تقریریں فل آف ہیٹریڈ تھیں، فل آف پرووکیشن تھی، فل آف اگریشن تھیں، فل آف جو ہے نا وہ ٹونٹ تھیں، تنقید تھی اس کے اندر کہ جس نے پرووک کیا اور جو ہے وہ ٹریگر کیا مسلم معاشرے کو، اور نفر ہیٹ سپیچ یہ پھیلا رہے تھے، جس کا نتیجہ پھر مسلمانوں نے 50s کے اندر اور 70s کے اندر اپنی جانیں بھی دیں، جھگڑے ہوئے، دنگے ہوئے۔ اس نے کہا اس کی تقریریں وجہ بنی ہیں، منیر نیازی نے کہا ہے، جسٹس نے۔ تو ویس بھائی ایک تو یہ چیز ہے، باقی مزید میں چاہوں گا دیگر اب آپ بات کریں۔ مسلمانوں نے ابتدائی طور پر یہ جو آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمارا صرف عقائد کا مسئلہ ہے، دیکھیں عقائد بہت بعد میں تشکیل دیے گئے ہیں۔ جو ٹائم لائن ہے نا جماعت احمدیہ کی، وہ صاف بتاتی ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ کانسپریسی تھی، یہ ایک غداری تھی علاقے کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اس سماج کے ساتھ، ہندوستانی سماج کے ساتھ ایک غداری تھی۔ عقائد تو بعد میں ڈالے نا بیچ میں، پہلے تو اس چیز پر چارج شیٹ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ علاقے کے غدار تھے، یہ لوگ دشمنان جو ہے نا ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا پتہ وہ ہوتی ہے نا کوئی وجہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی وجہ ہو جنون، وہ بھی نہیں۔ خیر بہرحال ذیشان بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں دیگر احباب بھی اس میں شامل ہوں۔ بھائی آپ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ ایسا کر رہے تھے تو پھر قائد اعظم صاحب نے کیوں پھر ان کو بھیجا تھا اس کے لیے، کیا کہتے ہیں، ان کے پاس دعا کروانے کے لیے بھی ایک شخص کو بھیجا تھا، اور پھر یہ تو باتیں بڑی دور تک چلی جائیں گی۔ جو محمد علی جناح ہیں وہ حجت نہیں ہیں، سیاست اپنی جگہ پر ہے۔ یہ کیوں جلے تھے پھر؟ 1930 سے پہلے تک تو بشیر الدین محمود کہتا تھا کہ ہم مسلم لیگ کا حصہ کیوں بنیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے احمدیت چھوڑو، یہ الفضل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں آئے؟ بشیر الدین محمود تو کہتا تھا ہمارا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب کہتے تھے سیاست تو اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو اے پولیٹیکل رہنے کو پریفر کرتے تھے، ہم پولیٹکس سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، محمد علی جناح صاحب کے فیصلے حجت نہیں ہیں۔ یہ تو نہرو کی گود میں چلے گئے، علامہ اقبال کی مخالفت میں نہرو کا استقبال کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی کوئی اپنی پولیٹیکل نریٹو نہیں تھا، یہ اسی لیے ان کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا تھالی کے بینگن، یہ تھالی کے بینگن تھے۔ جب تک برٹش گورنمنٹ ان کو پاور میں نظر آتی رہی، انہوں نے اس کے قصیدے گائے۔ جیسے ہی 1930s کے بعد پورے کا پورا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے پولیٹیکل، پورے کا پورا جو بار ہے وہ سیٹ ہوا ہے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ایک پاور کے طور پر اٹھ رہے ہیں اور یہ تو ملک لے جائیں گے،
اب ایسی صورت میں بشیر الدین نے کہا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی نہ ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، یہ بھاگے. یہ وجہ ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ ایک لمبے عرصے 30-40 سال تک جس سسٹم کے اندر یہ بیٹھے ہیں، ان کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی مقصد کی خاطر نکلے، اندر گھسے، اور کچھ لوگوں نے، اب ظاہری بات ہے جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑے لوگوں کو آپ کو ساتھ بٹھانا پڑتا ہے، بڑے لوگوں کو ان کے فائدے، ان کی بات، ان کی مطلب کی کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حجت ہو جاتے ہیں. میں نے مرزا صاحب سے بات شروع کی ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں صاف طور پر انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ برطانیہ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے خادم ہیں، خون سے ان کی خدمت کی ہوئی ہے، خون سے، مال سے، متاع سے، قلم سے، تو ان کی خدمتیں کرتے رہے. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پھر آگے آتا ہے کہ انہوں نے پھر ایسے عقائد دیے جن عقائد کی بنیاد کے اوپر اختلافات ہوئے. ٹھیک ہے میرا بھائی. تو یہ چیز ہے. بہرحال آپ نے جو بات کی ہے وہ پیچیدہ ہے، نظریاتی طور پر اس میں پیچیدگیاں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مزید بات ذیشان بھائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز ان کو بھی موقع دیں، وہ کریں. چلو بھائی. جی ذیشان بھائی آپ ہیں یہاں پر؟ فیضان بھائی نے میں جوائن کیا. فیضان بھائی آپ ہو یہاں پر؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیضان بھائی آپ اگر آپ اسی موضوع پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو. ہاں یار، موضوع پہ عامر بھائی نے بڑی جامع اور معنی بات کر دی ہے، بڑا کھول کے مضمون کو بیان کر دیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کون سی نفرتیں ہم نے پھیلائی ہیں، کون سا ظلم ہم نے ان کے اوپر کر دیا ہے. ہم تو ان کی براڈوں پہ جا کے بھی ان کو لاڈلا ہی رکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس آتے ہیں، یہاں ڈیجیٹل لاڈ ہم ان کو دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. پوری دنیا میں یہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں. تو اور ہم ان کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ہم ان کو کیا پیار دیں؟ حالانکہ لو فار آل کا نعرہ ان کا ہے، وہ لو ہم کرتے ہیں ان سے. ان کی طرف سے تو ہمیں ہمیشہ نفرتیں ہی ملی ہیں، گالیاں ملی ہیں. انبیاء کی گستاخیوں کی شکل میں ہماری دل آزاری کی ہے انہوں نے، صحابہ کی گستاخیاں کر کے انہوں نے ہماری دل آزاری کی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو ہم نے جو پاکستان نے، ریاست نے جو آئینی اور قانونی حیثیت دی ہے اس کو انہوں نے تسلیم نہ کر کے اس ریاست کے آئین کی جو دھجیاں اڑائی ہیں اس پہ ہم نے ان کو برداشت کیا ہوا ہے. تو اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب بڑی زبردست بات فیضان بھائی آپ نے کی ہے. ورڈ نو ورڈ بھائی میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ بھی آئیں نا ادھر. ٹھیک ہے جی، آپ بھی تو سوال بتائیں نا جی، جواب آپ سے لیتا ہوں میں. جی مائک کھولیں ذرا، فری ہو جائیں. جی جی میں فری ہوں عامر بھائی، آپ کی بات سن رہا ہوں. چلے میں ٹھیک بھی ہے. ڈر رہا ہوں ذرا. نہیں اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ خیر کرے. شداء علی الکفار رحماء بینہم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں روبرٹ بھائی، ہٹلر اور